وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا بے انتہا فضل اور اس کا بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے ماننے والوں میں سے بنایا ہے۔ زمین پر یہ اللہ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ کروڑوں ایسے انسان ہیں جن کے پاس عقل، سمجھ، شعور اور طاقت، قوت، ساری چیزیں ہیں، اور وہ اپنے دنیاوی اعتبار سے بڑی حیثیت کے مالک ہیں۔ کوئی ملک کا وزیر ہیں، کوئی بڑی فیکٹری کا ذمہ دار ہیں، کوئی اپنے معاشرے میں معزز سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے پاس ایمان کی یہ دولت نہیں ہے۔ ان کی جو حیثیت ہے وہ وقتی ہے، چاہے کتنی بڑی ہو، اور ظنی حیثیت ہے، وہ یقینی نہیں ہے۔ ایک وقت پر وہ حیثیت ان کی ختم ہو جائے گی، پھر وہ زیرو ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ان کے ساتھ لگ جائے گی۔ اللہ پاک نے ہم پر یہ انعام فرمایا کہ ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما کر ایک یقینی نعمت اور ابدی کامیابی کا ذریعہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دنیا کی کامیابی کا راز بھی ایمان پر ہے۔ بے ایمان دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی ابدی کامیابی تو ہے ہی، لیکن دنیا کی جو کامیابی ہے، جو ہر انسان کی اندر کی چاہت ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اس چاہت کی تکمیل ہر ایک اپنے اپنے ذرائع میں تلاش کرتا ہے۔ کسان کاشتکاری میں تلاش کر رہا ہے، ملازم ملازمت میں تلاش کر رہا ہے، تاجر تجارت میں تلاش کر رہا ہے، ایک پڑھائی کرنے والا بچہ ہے اسکول میں کالج میں جا کر وہ وہاں اپنی کامیابی تلاش کر رہا ہے، ایک عورت اپنے حسن و جمال میں اور مال و منال میں تلاش کر رہی ہے کہ مجھے مل گیا تو میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن یہ سارا ظن ہے، گمان ہے سب کا، یقینی اور حتمی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک اپنے اپنے گمان میں زندگی میں کئی مرتبہ فیل ہو جاتے ہیں۔ بڑی امید سے کوئی کام لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جو اپنے گمان میں انہوں نے کامیابی سمجھی تھی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کاشتکار ایک فصل سے کامیابی سمجھ رہا ہے کہ اس سال کی جو فصل ہوگی وہ فصل ایسی ہوگی، اس کا منافع اتنا زیادہ ہوگا، اور اس نفع سے میں یہ کام کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، ایک پورا پلان ہوتا ہے۔ وہ ایک ظن ہے، آدمی کا ایک گمان ہے۔
ایک تاجر اپنا مال تجارت میں لگا کر اپنا ایک گمان باندھتا ہے کہ میرا یہ مال سے اتنا بڑھ جائے گا، پھر اس کا یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا. وہ اس کا ایک گمان ہے. ایک پڑھائی کرنے والا لڑکا ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایک درجے پر پہنچ کر یہ سمجھتا کہ یہ درجہ اگر میں نے پاس کر لیا پھر میں کامیاب ہوں. تو وہ اس درجے پر پہنچ کر وہ اس کا ایک گمان ہے. لاکھوں بچے ملیں گے ایسے جو اپنے اس گمان کے مطابق کامیاب نہیں ہوئے، مارے پھر رہے بیچارے. اس لیے کہ یہ سارے ذرائع جو ہیں وہ ظنی ہیں، یقینی نہیں ہیں. ایمان جو ہے وہ یقینی سبب ہے کامیابی کا. یہ بات طے ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کا حق ادا کیا ہے، کلمے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کی ہیں، تو وہ اس کی دنیا بننے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کی ذمہ داریاں پوری کی ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. پھر اللہ آگے وعدہ کر رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، کہ ہم اس کو حیات طیبہ دے دیں گے. اس کے پاس ان نقشوں میں سے کوئی نقشہ نہیں ہے، نہ اس کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ کالج جا کر پڑھائی کرے ہو، یا اس میں کھیتی کرنے کے لیے زمین ہی نہیں ہے، اس کے پاس کاشتکاری کے لیے زمین ہی نہیں ہے، تجارت کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے، وزارت کے لیے اس کے پاس کرسی نہیں ہے، لیکن اللہ کی شرطیں پوری کر رہا ہے. ایمان قبول کر لیا ہے، ایمان لے آیا ہے، اور عمل صالح ہے زندگی میں، نیک اعمال ہیں جس کا ہر مسلمان سے مطالبہ ہے. ایمان کے بعد جو مطالبہ شروع ہوتا ہے وہ عمل صالح کا ہے کہ نیک کام کرے، اچھے کام کرے. اور اچھے کام ہزاروں ہیں دنیا میں، 24 گھنٹے آدمی اچھے کام کر سکتا ہے. تو پھر اس کے لیے اللہ کا وعدہ حتمی ہے، یقینی ہے کہ ان کو اللہ پاک کامیاب کر دے گا. ان کی کامیابی کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. بگڑنے کے نقشوں میں ان کی بن جائے گی، ذلت کے نقشوں میں خدا انہیں عزت دے دے گا، ناکامی کے نقشوں میں اللہ کامیاب کر دے گا. جیسے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو تاریخ ہے، ان کے جو واقعات ہیں اس میں یہی ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے جو واقعات ہیں کلام پاک میں، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کے جو قصص ہیں اس میں یہی ہے کہ ظاہری نقشے ان کے پاس نہیں تھے، ظاہری اسباب ان کے پاس کم تھے، قلت اسباب کے ساتھ. ایمان اور عمل کی طاقت سے اللہ نے ان کو دنیا میں چمکایا ہے. یہ پیغام اللہ کا ہے کہ دنیا میں چمکنے کا ذریعہ جو ہے وہ ایمان اور عمل کی طاقت ہے، صورت نہیں خالی کہ اس کی طاقت تیار ہو. ایمانی طاقت اور عمل میں ایک طاقت ہے، جب وہ اپنی حقیقت تک پہنچتا ہے عمل تو اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ ہوا میں طاقت ہے، پانی میں ایک طاقت ہے، چیزوں کی ایک طاقت کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے، ایسے اعمال کی طاقت ہے. جب وہ اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آتا ہے تو وہ اپنا اثر ظاہر کرتا ہے، عمل کامیابی کی شکل میں. اس سے کامیابیاں ظاہر ہوتی ہے پھر انسانی زندگیوں میں. حضور علیہ السلام نے جب یہ آواز لگائی ہے ایمان کی تو کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ،
آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا. وہی نظریں دوسری طرف تھی سب کی. جو معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے تھے ان کی نظر اپنے معبودوں پر تھی، اور جو دنیا کے اسباب کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے ان کی نظر اپنے اسباب پر تھی. حضور علیہ السلام نے ایسے ماحول میں آواز لگائی اور لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اس کو تسلیم کر لو، اس کلمے کو دل کی گہرائیوں میں اتار لو. یہی کامیابی کا کلمہ ہے. پوری قوت کے ساتھ آپ نے بات کہی، لیکن لوگوں کے قلوب جو ہیں وہ الجھے ہوئے تھے ادھر ادھر. دماغوں پر جو ہے وہ دوسری چیزیں سوار تھی، اور دلوں میں جو ہے اللہ کا غیر بسا ہوا تھا، اندر بسا ہوا تھا. تو اس لیے بات سمجھ میں نہیں آئی. پیچھے انبیاء علیہ السلام کے واقعات دیکھتے ہیں، اس میں بھی یہی کہ جب انبیاء علیہ السلام اپنے قوموں کو اس کلمے کی طرف بلاتے تھے تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے وہ منکر ہو جاتے تھے، انکار کرتے تھے. نبیوں کی صداقت ان کے سامنے مسلم ہوتی تھی کہ سچے ہیں، لیکن جب یہ بات کرتے تھے تو وہ اس بات کا انکار کر دیتے تھے، اس لیے کہ دلوں کا رجحان بٹا ہوا ہوتا تھا. ہر زمانے میں مختلف قسم کی چیزیں اور اسباب انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی دنیا میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے. یہاں یہ آزمائش ہے سب کی، یہاں امتحان ہے. امتحان ہوتے ہیں، پرچوں میں سوال جواب ہوتے ہیں، آپشن دیے جاتے ہیں. ایک سوال ہے، اس کے نیچے 4 جواب لکھے، اس میں سے پس کون سا جواب صحیح ہے؟ دیکھو، پہلے نمبر کا، دوسرے نمبر کا، تیسرے نمبر کا، چوتھے نمبر کا، 5ویں نمبر کا. اس میں سے ایک سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پہلے نمبر والا یا تیسرے نمبر والا کہ یہ صحیح ہے. ایسے سارے لوگوں کے سامنے نقشے پھیلے ہوئے ہیں. کوئی کہیں کامیابی کو دیکھ رہا ہے، کوئی کہیں دیکھ رہا ہے، کوئی کہیں دیکھ رہا ہے. لیکن جن کے پاس ایمان کی بصیرت ہے، جن کے دلوں میں اندر اللہ اترا ہوا ہے، ان کو کامیابی ایمان میں ہی دکھے گی. چاہے کچھ بھی آ جائے، سامنے پوری کسی کو وزارت کی کرسی مل جائے، لیکن وہ کہے گا کہ کرسی میں کامیابی نہیں ہے. پوری دنیا کا ڈھیر لا کے جمع کر دیا جائے تو وہ چونکہ وہ ایمانی بصیرت سے دیکھ کر سوچ کر کہہ رہا ہے کہ یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں، دنیا کا مال و متاع، یہ آزمائش کی چیز ہے، یہ آزمائش ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، کامیابی کا ذریعہ نہیں، اس میں آزمائش ہے. ہاں، اگر اس میں آدمی اللہ کے حکم پر، حضور علیہ السلام کے طریقے پر برتے گا تو اس کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتا ہے. باقی نفس کامیابی اس میں نہیں، کامیابی اللہ کے حکم میں اور حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے میں. مال میں، حکومت میں، زمین جاگیر میں، دنیا کے پھیلے ہوئے اسباب میں، یہ امتحان کے لیے اللہ پاک نے رکھے ہیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ تم کو آزما لیں، دیکھ لیں، تم کو پرکھ لیں کہ تم میں اچھا عمل لے کر کون آتا ہے، اچھی کمائی کر کے کون آتا ہے، بڑی زمین لے کر کون آتا ہے، بڑی حکومت بسا کر کون آتا ہے، کہ اچھا عمل لے کر کون آ رہا ہے. یہ آزمائش ہے اور یہ بہت بڑے دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، جس میں عموماً آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا. ہاں،
اللہ نے بھیجا، هو الذی ارسل، اللہ نے بھیجا نبیوں کہ لوگوں کو بات جا کر سمجھاوے، اور بات صرف کان تک نہیں اندر دل تک اتار دے تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ اس لیے کہ دھوکہ کھلتے کھلتے آدمی کے ہاتھ سے موقع چلا جائے گا۔ جب آدمی کے سامنے واضح ہوگا تو پھر موقع نہیں رہے گا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، جب دھوکہ کھلے گا اور آنکھ کھلے گی صحیح وہاں قیامت کے میدان میں، تو پھر لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اب آپ ہم کو موقع دے دیجئے کہ واپس جا کر ہم اب تیاری کر کے آتے ہیں۔ پہلے تو ہم دھوکے میں تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، اب ہمارے سامنے سارا منظر آ چکا ہے، اب ہم جا کے تیاری کریں گے۔ پھر کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، اب تمہارا وقت ختم ہو چکا، تمہارے پاس وہاں موقع تھا سمجھنے کا، سمجھانے کا، برتنے کا، ایمان کی حقیقت کو اپنے دلوں میں اتار کر اعمال والی زندگی بنانے کا موقع جو ہے وہ یہیں پر ہے۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ایک سنہرا موقع ہے، یہ زندگی جو ہے زندگی وہ ایک سنہرا موقع ہے کہ اس کو آدمی غنیمت سمجھ لے۔ اور یہ پہلا فریضہ ہر انسان کے ذمہ ہے کہ ایمان سیکھیں۔ ایک تو ایمان کو پڑھنا ہے، ایمان پڑھا ہم نے کتاب میں پڑھا، پرچے میں پڑھ لیا، یا ایمان کو سنا، بیان میں سنا، مذاکروں میں سنا ہے، اور ایک ایمان کا سیکھنا ہے، ایک ایمان کا سیکھنا ہے کہ آدمی ایمان کو سیکھے اور ایمان بناویں، ایسا ایمان بنا لیں کہ جو ایمان اللہ کے حکم پر چلا دے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، گرمی میں، سردی میں، فقیری میں، تونگری میں، جب آدمی کے اوپر اطاعت کا غلبہ ہو اس وقت، اور جس وقت خواہش کا غلبہ ہو اس وقت بھی حکم پر چلا دے۔ ایسا ایمان چاہیے کہ خواہش کے غلبے پر خواہش کا بندہ نہ بنا جائے، کہ جب اطاعت کا غلبہ ہے تو آدمی خوب جماعت میں نکل کر تہجد پڑھتا ہے اور نفل پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، رو رو کے دعا مانگتا ہے، گھنٹوں بھر تعلیم میں ہے کہ اس وقت اطاعت کی فضا، اطاعت کا ماحول ہے، اور جب باہر آیا مسجد سے باہر بازار میں گیا تو وہاں کہ قسم قسم کی دنیا پھیلی ہوئی ہے، فواحش و منکرات کی فضا ہے، وہاں بے حیائی ہے، اس ماحول میں بھی اللہ کے حکم پر جمع ہوئے۔ اتنی طاقت ایمان کی ضروری ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ایسی طاقت اللہ کے پاس سے طلب کر دی کہ جو اطاعت کے ماحول میں بھی اطاعت کراوے مسجد میں، اور خواہش کے ماحول میں بھی اطاعت پر آمادہ کرے۔ یہ طاقت ایمان والے کے پاس ہوتی ہے، سب کے پاس نہیں ہوتی، کہ جو گناہ میں بھی آدمی کو گناہ کے ماحول میں گناہ سے بچاوے، وہ ایک پاور ہے ایمان کا، یہ ایک طاقت ہے جس کو سیکھ کر حاصل کیا جاتا ہے، مشق کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ جو پہلا نمبر ہے تبلیغ میں، سیروزہ میں آدمی نکلا پہلے دن، تو پہلے دن کا پہلا سبق یہ، 4 مہینے میں نکلا ہے تو اس میں پہلا سبق یہی ہے، سال میں ہے اس کے لیے بھی پہلا سبق یہی ہے کہ ایمانی طاقت آدمی بناوے۔ اس حیثیت سے دیکھیں بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے اور بنیادی کام ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے، صرف مسلمان کی نہیں، دنیا میں آنے والے ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ ایمان کو سیکھے
اور اپنے اندر ایمانی وہ طاقت پیدا کرے جو طاقت حکم پر چلا دے. رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو، فقر ہو یا مالداری ہو، گناہ کرنے کی پوری طاقت آدمی کے پاس ہو یا بے بس اور لاچار ہو، ہر حال میں چلاوے حکم پر. نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھا دے، اور روزے کا وقت آوے تو روزہ رکھوا دے، اور حرام سے بچنے کا وقت آوے تو حرام سے بچا دے، سچ بولنے کا وقت آوے تو سچ بلوا دے، اور جھوٹ سے بچنے کا وقت آوے تو جھوٹ چھڑا دے، حکم پر چلا دے. یہ طاقت صرف ایمانی طاقت ہے. اندر یہ طاقت پیدا کرنی یہ مطلوب ہے اس دنیا میں، اور یہ ہمارے ذمے پہلی ذمہ داری ہے. ہر انسان کے ذمے پہلی ذمہ داری ہے کہ ایسی طاقت اپنے اندر پیدا کر. اور یہ طاقت باطینی طاقت ہے، یہ دل میں پیدا ہوتی ہے. دل کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے. جیسے حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ نے یہ اپنے اندر یہ طاقت پیدا کی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں ایسی طاقت والوں کے قصے لکھے. حید بلال کا قصہ لکھا ہے کہ سارے ان پر ٹوٹ پڑتے تھے. احد احد وہ اندر سے بول رہے ہیں کہ اندر طاقت مضبوط ہے، تو جسم پر ایذا اتنی محسوس نہیں ہو رہی. ان کو کتنا پریشان کیا جا رہا، آنکھ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، لیکن اندر کی طاقت مضبوط ہے کہ احد احد. حضرت خباب بن الارت کے واقعات ہیں، اور آل یاسر کے قصے ہیں حضرت عمار اور ان کے خاندان کے، جن کو سخت صعوبتیں برداشت کرنی پڑی اسلام کے خاطر. پورا خاندان جو ایک ساتھ مبتلا ہوا وہ آل یاسر ہے. حضور علیہ السلام وہاں سے گزرتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ان کی تکلیف دیکھ کر، اور آپ فرماتے تھے صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، ان موعدکم الجنہ، کہ آل یاسر تم صبر کرو، ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے. ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے. یہاں دنیا کی کسی چیز کا سودا نہیں ہے. یہاں سیدھا سودا کہاں کا ہے؟ کہ جنت کا ہے. ہاں باقی رہا مسئلہ دنیا کی زندگی گزارنے کا، تو وہ تو اس کی دین کی اور احکام کی ایسی برکتیں ظاہر ہوگی کہ یہ مسافرت کے دن ہیں، سفر کے دن ہیں. یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک مسافر کی طرح ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزار لے جیسے کوئی مسافر ہے، کوئی اجنبی آدمی ہے، کسی اجنبی ملک میں ہے، ایئرپورٹ پر ٹھہرا ہوا ہے، 24 گھنٹے فلائٹ کے انتظار میں ہے، ایک دن 2 دن کے انتظار میں ہے، وہ اس کو آگے بڑھ جانا ہے. تو اس کو تو تھوڑی لیٹنے کی جگہ مل جائے گا کہیں کرسی کے نیچے بھی، تو وہ راضی ہو جاتا ہے اس پر. ارے ہوتا ہے نا ایک مسافر کو کہیں بستر، جیسے ابھی مسافر ہیں سب، جس کو جہاں جگہ مل گئی سب راضی ہیں. کسی کو باہر ملے تو وہاں راضی ہیں وہ، کسی کو چھت پر ملی، کسی کو نیچے ہے، کسی کو مسجد کی سیڑھیوں پر ملی ہیں تو وہاں راضی ہو. 2 دن تو رہنا ہے، اور کیا کرنا ہے، 4 دن گزارنے ہیں، اور کیا ہے. دعا ہو جائے گی پھر چلے جائیں گے گھر. اس پر گزارا کر لیتا ہر ایک. کھانا پورا نہ ملے کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا گزارے کا مل گیا ہے. ایسا دنیا گزارے کی جگہ ہے، قیام کی جگہ نہیں ہے. قیام کی جگہ جنت. حضور علیہ السلام اسی کا وعدہ کرتے تھے ہر ایک. آل یاسر سے کہا ان موعدکم الجنہ، کہ ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے. حالانکہ آپ ان کی تکلیف دیکھ کر خود پریشان ہو رہے ہیں، آنسو آ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں، لیکن چونکہ یہ تکلیف جو ہے وہ بہت بڑی راحت کا ذریعہ بننے والی ہے، بہت بڑی راحت کا ذریعہ بننے والی ہے. جیسے عورت کو حمل ہے، اس حمل میں بڑی تکلیفیں ہیں، کتنے حالات سے گزرتی ہے وہ، اور پھر جب زچگی کا وقت ہے، بچہ جننے کا جب وقت آ رہا ہے تو اس وقت کتنی سخت پریشانی ہے. لیکن وہ جو ہے ایک خوبصورت بچے کی شکل میں وہ تکلیف بدل جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں سب، وہ بھی خوش ہو جاتی ہے.
کہ یہ تکلیفیں ساری ختم. تو یہ جو تکلیفیں دنیا کی ہیں وہ تکلیفیں راحت سے بدلنے والی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان موعدکم الجنہ کہ ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے، اس پر صبر کرنا. اصل وہ چیزیں ہیں دنیا میں حکم پورا کرنا ہے، جس حال میں بھی ہے حکم پورا کرتے رہے. لوگ دنیا میں اپنے اپنوں کے جن کو انہوں نے بڑا بنایا ہے، جس نے جس کو بنایا، کسی نے دادا کو، کسی نے ابا کو، کسی نے اپنے باس کو، کسی نے اپنے افسر کو، کسی نے اپنے حکمران کو، جس نے جس کو بھی اپنا بڑا بنایا ہے، اس کے حکم پورا کرنے میں لوگ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. جس کو بڑا بنایا اس کو خوش کرنے کے خاطر لوگ بڑی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اللہ کو اپنا بڑا بنا لو. کس کو بڑا بنا لے؟ اللہ کو بڑا بنا لے. اب اس کا حکم پورے کرنے کے خاطر جو تکلیف آئے گی وہ تکلیف آسان ہے کہ اللہ کو ہم نے بڑا بنایا ہے، وہی بڑا ہے اور حقیقت بھی وہی ہے. ہم بناوے نہ بناوے حقیقت تو وہی ہے، اللہ ہی بڑا ہے. ساری بڑائی اسی کو زیب. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس بات کا یقین دل کی گہرائیوں میں جب اترے گا تو پھر اس اللہ کے حکم پر مر مٹنا آسان ہے، پھر اس اللہ کے حکم پر جان دینا آسان ہے، اس اللہ کے حکم پر خواہشات کو توڑنا آسان ہے، اس اللہ کے حکم پر پھر اپنی ساری حاجتوں ضرورتوں کو پیچھے کر کے اس کا حکم پورا کرنا آسان ہو جائے گا. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ حکم پر زندگی آ جاتی ہے. ہر حال میں اللہ کا حکم سب سے اوپر رہے. اور اللہ پاک نے اپنا حکم پورا کرنے کا طریقہ سمجھایا انسانوں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس لیے کہ ہر ایک کی سمجھ الگ الگ ہے. اگر خالی حکم دے دیتا تو پتہ نہیں اس حکم کا کیا حل بنتا. خالی حکم دیتا تو پتہ نہیں اس کی کیا گت بن جاتی. کوئی کس طرح کرتا، کوئی کس طرح کرتا، کوئی کس طرح کرتا. اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے. ہاں، آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہترین نمونہ بنایا گیا. بہترین نمونہ ہے. آپ سے بہتر نمونہ کوئی نہیں ہو سکتا. زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے تمام شعبوں میں قابل اتباع ذات اور قابل نمونہ کوئی ذات ہیں تو آپ علیہ السلام. اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان کا اتباع کرو، اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ رہی، انہوں نے اتباع کر کے عملی نمونے ہمارے سامنے پیش کیے. ایمان میں، عبادت میں، اخلاق میں، معاشرت میں، معاملات میں، آپس کے رہن سہن میں ایک عملی زندگی ہمارے سامنے پیش کی جو زندگی قابل اتباع ہے ہر مسلمان کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے ایک بہترین زندگی ہے. وہ زندگی کے سارے شعبوں میں، عقائد اور عبادات، معاملات و معاشرت، اخلاق اور ایک عمومی زندگی صحابہ نے گزاری ہے. ایسا نہیں تھا کہ وہ فرشتوں کی طرح تھے، ان کو نہ کھانے کی حاجت، نہ نکاح کی ضرورت، نہ ان کی بیویاں، نہ ان کے بچے، نہ کوئی کاروبار و تجارت، نہ کھیتی باڑی، بلکہ انسانوں کی زندگی گزاری انہوں نے شادیاں بھی کی، ان کے گھر اولادیں ہوئی، انہوں نے تجارت بھی کی ہیں، کھیتی باڑی بھی کی ہیں، ایک معاشرتی زندگی گزاری ہے. انہوں نے نکاح بھی ہوئے، ان کے وہاں جنازے بھی اٹھے، ایک عملی زندگی ہوئی. اور پھر آگے جا کر ایک مستقل نظام قائم ہوا،
خلافت کا دور ہے پورا، ہے جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، جو عمر رضی اللہ عنہ کی، اور اسلام دنیا کے ملکوں تک پہنچا اور ایک نظام قائم ہوا جس نظام میں تمام زندگی کے شعبوں سے متعلق پوری مکمل رہبری اور ایک عملی سیمپل، خالی فلسفہ نہیں ہے وہ، خالی فلسفہ ایک عملی سیمپل ہے کہ پوری دنیا میں امن کی فضائیں قائم ہوئی، پوری دنیا میں انسانوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، انسان تو انسان، جانوروں کے حق ادا ہوئے، ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھوکا مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ ایسا نظام قائم ہوا، نظام عدل دنیا میں قائم ہوا، اور حقوق ایسے ادا ہوئے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا۔ خالی فلسفہ نہیں ہے، وہ ایک عملی زندگی ہے۔ اس محنت کے راستے سے چاہا جا رہا ہے کہ حضور والی مبارک زندگی جو ہے ہر مسلمان سیکھیں، جو جس سطح پر ہے، جو جہاں ہے، ملازم اپنی ملازمت میں وہ زندگی سیکھیں، اور کاشتکار اپنی کاشتکاری میں وہ زندگی سیکھے کہ انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان میں بڑی تعداد کاشتکاروں کی تھی، انہوں نے کھیتی باڑی کے ساتھ دین پر عمل کیا، تو وہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ مہاجر تجارت پیشہ تھے تو تاجروں کے لیے نمونہ ہے ان میں، اور پھر بعد میں جا کر جو نظام قائم ہوا تو اس میں بس صحابہ جو گورنر بن کر گئے دنیا کے ملکوں میں، اور نظام انہوں نے چلایا دنیا کا۔ تو گورنروں کے لیے، وزیروں کے لیے، ملازموں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مالداروں کے لیے، فقراء کے لیے، زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق جو افراد، جو مرد عورتیں ہیں، ان سب کے لیے بہترین رہبری ہے، بہترین رہبری ہے۔ یہ حکایت صحابہ اسی لیے لکھوائی گئی کہ لوگوں کے سامنے وہ زندگی آ گئی، ان مبارک ہستیوں کی زندگی ہے جنہوں نے دین کو اپنایا، اپنے سینے سے لگایا، دین کا استقبال کیا، اور خوشی اور رغبت سے انہوں نے اپنے دین پر عمل کر کے دنیا کے وہ کامیاب انسان بنے، دنیا کے کامیاب انسان بنے۔ کسی جگہ تو اللہ ان کی شان میں کہہ رہا ہے کہ یہ مرد ہے، مرد، یہ ہے مرد، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة۔ یہ مرد ہیں کہ ان کی خرید و فروخت، ان کی تجارت ان کو نماز قائم کرنے سے اور اللہ کی ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ مردوں کی علامت یہ ہے، مرد کون ہے؟ یہ مرد ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کی تجارت و خرید و فروخت ان کو اللہ کی ذکر سے غافل نہیں کرتی، کہ تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ سے غافل نہیں، ترازو ہاتھ میں پکڑے ہوئے دھیان اللہ کا ہے، یہ گاہک کو اپنا سامان بتا رہے ہیں لیکن اللہ کے دھیان کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ یہ گاہک عالم الغیب نہیں ہے، وہ تو بندہ ہے، لیکن میرے اوپر جو طاقت ہے وہ عالم الغیب ہے، اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کی اطاعت سے غافل نہیں کرتا۔ وإقام الصلاة، اور نماز قائم کرنے سے معنی نہیں ہے خالی نماز پڑھتے نہیں تھے وہ، بلکہ نماز قائم کرتے تھے۔ ہم لوگ پڑھ لیتے، تاجر آدمی وہ مسجد نہیں تو وہ مسجد، جماعت کے ساتھ نہیں تو بغیر جماعت کے، ابھی نہیں تو کبھی پڑھ لیتا ہے وہ، اقامت صلاۃ نہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ مسجد جا کر باجماعت ادا کرنے کا نام اقامت ہے۔ مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اب قائم ہو رہی ہے، تو اس وقت وہ دکان میں ہے، یہاں ہو رہا ہے کوئی نماز قائم ہو رہے، آ جاؤ۔ صحابہ کی شان میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں وإقام الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنے سے ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کے مشاغل ان کو مانے نہیں، یہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں۔
وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور ان کے یہ مشغلے اور ان کے کاروبار میں ان کا انویسٹ پیسہ لگانا ان کو زکوٰۃ دینے سے مانے نہیں، خوشی اور رغبت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کا حکم سمجھ کر شوق سے دے رہے ہیں اللہ کے بندوں کو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، اس نعمت پر اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، خوشی خوشی دے رہے ہیں، بوجھ بنا کر نہیں، اور اپنا اچھا مال دیتے تھے۔ فضائل صدقات میں بہت سارے روایات اور آیات کو جمع کیا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور صحابہ کے قصے لکھے اس میں کہ انہوں نے جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم آیا تو انہوں نے کیسی مثالیں پیش کی، اپنی محبوب اور مرغوب چیزیں انہوں نے دی۔ قصے لکھے نا، وہ ادھر حضور کے قاصد پہنچتے تھے، بھائی زکوٰۃ تو لوگ پیش کرتے تھے، اپنا اچھا مال دیتے تھے، نہیں حضور نے ہم کو یہ کہا کہ متوسط درجے کا لینا، کہ نہیں یہ اچھا لے جاؤ، زکوٰۃ میں دے رہے ہیں، اللہ کے نام پر دے رہے ہیں۔ اور ہمارے عرف میں کہاوت مشہور ہے کہ مری مرغی اللہ کے نام، مرغی مر گئی، اب نہ انڈا آئے گا اس کا، نہ کھا سکتے اس کو، تو آدمی تلاش کرنا ہے بھائی کوئی فقیر مل جائے تو اس کو اللہ کے نام پر دے دے، یعنی اپنے تو کسی کام کی رہی نہیں، وہ نہ وہ انڈا دے سکتی ہے نہ کھانے میں کام آ سکتی ہے، تو کیا کریں کہ کسی کو اللہ کے نام پر دے دو اس، اور وہاں وہ تلاش کر رہا ہے۔ حضور کا قاصد جو ہے وہ متوسط درجے کا تھا کہ بھلے متوسط نہ یہ اعلیٰ لے جاؤ، ہم خوشی سے دے رہے ہیں، جاؤ، اور اللہ کی رضا اس میں تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ان کی یہ صفت بیان، اور ان کو مرد کہا، ان کو کیا کہا؟ مرد، کے حکم پورا کرنے والا مرد ہے، آستین چڑھانے والا چھوڑا ہے، معاف کرنے والا مرد ہے، غصہ پینے والا مرد ہے، لڑائی کرنے والا مرد ہے، گالیاں دینے والا مرد ہے، بیوی بچوں کو دبانے والا مرد ہے۔ مرد تو وہ ہے جو حکم پورا کرتا ہے، ہر وقت اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، کیا میں کہ بھئی ان کو ان کی نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا، وہ ان کے یہاں مقدم ہیں، اپنی تجارت، کاروبار، خرید و فروخت، ساری چیزوں پر یہ چیزیں مقدم ہیں۔ اور پھر مزید اللہ فرما رہے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے گی، ان کو ڈر ہے تو اس کا، یہ فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتے، یہ دنیا کی تنگیوں سے نہیں گھبراتے ہیں، یہ دشمن کی طاقت سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے گی، ان کے دلوں میں اس دن کا ڈر ہے، قیامت کے دن کا، ان کو مرد قرار دیا۔ یہ جماعت ہے قابل اتباع، ایمان میں، اعمال میں، اخلاق میں، انفاق میں، یہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک جماعت چھوڑی، اور اس میں کاشتکار بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، بیمار، تندرست، ہر قسم کے لوگ ہیں، اس حاکم، محکوم، آزاد، غلام، سب قسم کے، تاکہ سب کو نمونہ مل جائے، سب کو نمونہ مل جائے، کسی کے لیے حجت باقی نہ رہے، فقیر کے لیے حجت نہ رہے کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو پیسہ نہیں تھا، شہری آدمی کے لیے حجت باقی نہ رہے، کیونکہ میں تو شہر میں رہتا تھا، ہمارا شہر بہت بڑا، جیسے آج کل ہم دین پر نہ چلنے کے لیے آزاد لوگ کریں، اصل میں ہمارے شہر کا ماحول ہی ایسا ہے، ہمارے خاندان کا عرفی ایسا ہے، اصل میں ہمارا لیول جو ہے وہ بہت اونچا ہے، اس وجہ سے ہمارا یہ کرنا مشکل ہے کہ کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ ایک عام زندگی کے لیے نمونے چھوڑے آپ علیہ السلام نے کہ حکم پر چلنے والے یہ لوگ ہیں، اور کامیابی اسی راستے پر ہے، باقی سب ظنی چیزیں ہیں، ظن ہے، گمان ہے، کامیابی کا راستہ، اور کامیابی کے لیے اعمال دی، اعمال جو مقصد زندگی ہے، کامیابی کے لیے اعمال دے، جن اعمال کے ذریعے سے انسان پروان چڑھیں گے، بغیر عمل کے کامیابی نہیں، اور زندگی کا مقصد اس کو قرار دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا. اللہ پاک نے اعمال دیے اور اس میں بڑا عمل نماز بنا کر دیا. کامیابی کا بڑا ذریعہ نماز. اعمال میں سب سے اہم عمل ہے جو عمر کا خط ہے نا، اور اپنے عمال کے ناموں پر جو خط لکھا کہ میرے نزدیک سب سے محترم بشان عمل نماز ہے، جس کی بڑی تاکید کی گئی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ آپ سے کہا گیا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریے اور خود بھی اس کے پابند رہیے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا کہ ہم تم سے روزی نہیں چاہتے ہیں، روزی تو ہم دیں گے. ایک اہم ترین عبادت ہے نماز، جو مسائل کا حل ہے. آپ علیہ السلام کی زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ ہے آپ نماز کی طرف گئے. اس لیے حاجت کی نماز ہے اور توبہ کی نماز ہے. سورج میں گرہن لگ جائے تو اس کی نماز، چاند میں لگے تو اس کی نماز، عید کے دن عید کی نماز، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز. ہر وقت نماز ہی نماز ہے. صبح نماز، شام کو نماز، دوپہر میں نماز. کہ یہ اہم ترین عبادت قرب الہی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ کہ آدمی نماز کا پابند ہو. یہ مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے. ہاں، نماز کی آدمی پابندی کرے اور نماز کو سیکھے. بچپن والی نماز بچپن تک نہیں، تو اس کو آدمی درست کرتا جائے. بچپن کے کپڑے چلتے ہیں بچپن تک، اس کی سائز بڑھتی جاتی ہے، کلر بدلتے جاتے ہیں، کوالٹی بدلتی جاتی ہے. جیسی جیسی سمجھ آتی ہے آدمی کو ایسی کوالٹی آدمی لاتا ہے. بچپن کا گھر بچپن تک نہیں چلتا، آدمی تبدیلی آتی رہتی. لیکن عبادت اور اعمال بچپن والے چلتے جاتے. بچپن میں روزہ جو رکھا تھا کہ روزے کے ساتھ غیبت، چغلی، کھیل کود، لایانی، بچپن میں بھی وہی روزہ ہے. بچپن کی نماز میں دوڑتے دوڑتے وضو کرتے تھے، بھاگتے بھاگتے جاتے تھے مسجد میں، اور کبھی پہلی رکعت میں، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں شریک ہوتے تھے. پھر وہی نماز چل رہی ہے. ایسا نہ ہو. اس محنت کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنا ایمان بناوے، ایمان کے بعد نماز بناوے اور نماز میں طاقت پیدا کرے، نماز کو جاندار بناوے. یہ ہم اپنی محنت سے بنا سکیں گے. کوئی آدمی ہم کو بنا کر دے نہیں سکتا ہے کہ بھئی کپڑا نہیں آ رہا، ہمیں سینا نہیں آ رہا، کسی سے سلوا دیں، وہ دے دے گا، ہم پہن لیں گے تو خوبصورت دکھیں گے. جوتا ہم نہیں بنا، کسی سے کروا لیں. لیکن کوئی نماز بنا کر ہم کو نہیں دے سکے گا. چیزیں جو ہے استعمال کی وہ تو کوئی بنا کے ہم کو دے سکے گا اور ہم اس کو استعمال کر سکیں گے. لیکن جو اعمال ہے وہ آدمی کی اپنی محنت، اپنا کسب کہ آدمی اس پر محنت کریں اور نماز بناویں. نماز کا ظاہر سب سے پہلے ٹھیک کریں. ہاں، طہارت، وضو جو بنیادیں ہیں اس کی، اچھی طرح سے وضو کا حکم دیا، اسباغ وضو کا حکم دیا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اپنے روشن اعضائے وضو کے ذریعے سے پہچانی جائے گی. یہ علامت ہوگی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے اعضائے وضو روشن ہوں گے قیامت میں. دور سے پہچان لے رہے، جیسے علامتیں ہوتی ہیں یہاں پنڈال میں لوگ قیام کرتے ہیں، کچھ علامت لگاتے ہیں، یہ علامت لگائی ہے کہ یہ فلاں علاقے کے لوگ، یہ فلاں علاقے کے لوگ. کسی نے چادر لٹکائی ہے، کسی نے رسی کا، کسی نے کوئی علامت ہوتی ہے. ایسے میدان قیامت میں علامت ہوگی اس امت کی کہ امت اپنے وضو کے جو اعضاء ہیں، چہرہ، ہاتھ، پیر، اس کی چمک سے پہچانی جائے گی. اچھی سے وضو کرنے کا حکم دیا اور پھر اچھی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. نماز قائم کرنے کا کہ نماز قائم کی جائے، مسجد آ کر باجماعت اس کو ادا کیا جائے. نمازوں کے اوقات کی رعایت کے ساتھ اپنے دوسرے کام طے کیے جائیں. دوسرے کاموں کی رعایت میں نماز نہ ہو، بلکہ نماز کی رعایت سے کام ہو.
ہاں جس دن یہ امت اس کا تہیہ کرے گی تو پھر اللہ پاک اس نماز کی برکت سے اسباب میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس وقت جو مشکلیں ہیں، تاجر کہہ کہ کیا کر رہے ہیں، دکان کا وقت ہے، ملازم کہہ رہے ہیں چھٹی نہیں مل رہی ہے، لڑکے کہہ رہے ہیں کہ اسکول کا وقت ہے۔ کیوں ایسا ہوا کہ ہم نے نماز کو وہ اہمیت نہیں دی تو اللہ نے الجھا دیا۔ جس دن نماز کو اہمیت دی جائے گی تو نماز کی وجہ سے زندگی کے کاموں میں برکت کا ظہور ہوگا۔ ہاں، برکتوں کا ظہور ہوگا، زندگیوں میں برکت ہوگی۔ بڑی برکت کا ذریعہ ہے نماز۔ روزیوں میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، گھروں میں برکتیں ہوگی۔ حدیثوں میں کہ 5 انعام اللہ پاک 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو دے گا، کہ پہلے ہی کہ روزی کی برکت ہو جائے گی، برکت ہوگی پھر، اور برکتوں کا ظہور ہوگا اس وقت ہوگا کہ جب نماز بنا کے پڑھی جائے گی، اس کے ارکان کو ٹھیک کیا جائے، قیام سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنے اس کے فرائض، واجبات، اس کی سنتیں، اس کا علم لے کر، یہ مقصد ہے اس محنت کا، دین کا سیکھنا سکھانا، دعوت کے راستے سے دین کا سیکھنا سکھانا، یہ مقصد ہے اس کام کا، کہ نماز کو سیکھا سکھایا جائے اور اس کو عام کیا جائے، ہر ایک نماز سیکھ کر پڑھیں۔ اس لیے مشق ہے نماز کی، خروج کے زمانے میں بھی اس میں پڑھنے کی صورتیں جو ہیں وہ تجوید کے حلقے میں ہیں، اور باقی انفرادی اوقات میں نماز کے فرائض واجبات کا مذاکرہ کر کے اس کی مشق کی جائے، قیام کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، یہ اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے، اور ظاہری ڈھانچہ بننے کے بعد پھر اس کے اندر روح پڑتی ہے، جس کو خشوع کہتے ہیں، کہ پھر اندر خشوع پیدا ہوگا، دھیان جمے گا۔ ہاں، رکعت باندھتے ہی اب اللہ میں مشغول ہو گئے، اب دھیان جمے گا۔ جیسے آدمی یہاں اچھا خاصا بات کر رہا تھا، کسی سے کسی کی کال آتی ہے اور ریسیو کرتا ہے موبائل، تو اس کے بعد کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں رہتا ہے۔ بعض مرتبہ ہاتھ میں چائے کا کپ ہے، آدھا پیا تھا لیکن بات شروع ہو گیا، آدھا وہی رہ گیا، اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں کپ ہے، وہ ٹھنڈی ہو گئی چائے، کہ وہ مشغول ہو گیا، وہاں دھیان جم گیا، پورے خشوع سے مشغول ہیں، کہ اس کا دل دماغ سب وہاں ہے جہاں بات ہو رہی ہے۔ ایسے جب نماز کی مشق ہوگی تو پھر رکعت باندھتے ہی ہم مشغول ہو جائیں گے، لیکن یہ مشق چاہتی ہے چیز۔ اس وقت دل جو ہے بھٹکا ہوا ہے، دماغ منتشر ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں غیر ضروری چیزوں میں الجھا ہوا ہے، اور پورا اللہ کے غیر میں الجھا ہے۔ اس لیے مسجد آ کر بھی آدمی کو ہوش نہیں ہے، نماز میں صف میں کھڑا ہو کر آدمی کو ہوش نہیں ہے، اس لیے کہ دماغ غیر ضروری چیزوں میں، فضولیات میں۔ اس لیے تبلیغ میں نکل کر ایک بات کہیں، میں لایانی سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ یہ صرف خروج کے زمانے میں وہ تو مشق ہے، زندگی بھر کی آدمی مشق کرے کہ لایانی سے پرہیز کرے، ورنہ لایانی میں آدمی ہے نماز میں جی نہیں لگ سکتا۔ کیسے لگے گا کہ دماغ تو الجھا ہوا ہے غیر ضروری باتوں میں، کوئی کام کی بات نہیں، غیر ضروری مذاکروں میں، تفسیروں میں، تذکروں میں، حالات حاضرہ میں، حوادث میں، یہاں وہاں دماغ ہزار جگہ الجھا ہوا۔ وہ آدمی دماغ لے کر آیا ہے اور وضو کر کے صف میں کھڑا ہے، کیسے طبیعت چلے گی؟ یہ جو انفرادی ہماری دعوت ہے کہ اللہ کو بولیں، آخرت کو بولیں، قبر حشر نشر کو بولیں، جنت جہنم کو بولیں، تاکہ وہ غیر ضروری چیزوں میں ہمارا دل دماغ الجھا ہوا نہ رہے، اور یہ دماغ اور دل جو ہے وہ اللہ میں اور آخرت میں مشغول ہوں۔ پھر دعوت دے کر آدمی نماز میں آئے گا، اب جی لگے گا۔ دکان پر بیٹھ کے بھی اللہ کو بولا ہے آدمی، گھر میں بیوی بچوں کے درمیان میں اللہ کو بولا ہے، بازار کے ماحول میں جا کر اللہ کو بولا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کہ بازار کے ماحول میں اللہ کو بولا ہے، گھر کے ماحول میں اللہ کو بولا ہے، دکان کے ماحول میں آدمی اللہ کو بولا ہے۔ اب نماز کے لیے آئے گا تو پھر نماز میں بھی اللہ آئے گا اور خشوع پیدا ہوگا۔ اس محنت سے یہ مشق کروائی جا رہی ہے ہر ایک سے،
نمازیوں کو کہا جا رہا ہے کہ نماز بناؤ. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں, جو نہیں پڑھتے ان کے پاس جاؤ کہ نمازیوں سے کہہ کہ نماز بناویں. ہاں حکومت کہتے ہیں بھائی 10 کا کارڈ بناؤ تمہارا, ارے بنا ہوا ہے بھائی اس کو رینیو کراؤ, وہ فیل ہو گیا ہے تمہارا. پاسپورٹ بناؤ بھائی ہمارے پاس موجود ہے, اس کی ڈیٹ ختم ہے, دوسرا بناؤ. ہوتا نہیں ہوتا ایسا کہ کارڈ بناؤ, پاسپورٹ بناؤ, یہ بناؤ بھائی پہلے سے ہمارا, ارے اس کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے. ایسے کہ بھائی نماز بناؤ. ہے ہماری نماز کہ وہ چلنے والی نہیں ہے, جو ہے وہ جنت تک لے جاوے ایسی نہیں ہے. ہاں یہ اللہ کے غیر سے ہٹاوے ایسی نہیں ہے. اس لیے نماز بنانے کو کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک نماز سیکھیں, ہر ایک سے, اور اس پر مشق کریں. جیسے دنیا کی جو چیزیں جس کو سمجھ میں آئی ہیں اس پر لوگ مشق کرتے ہیں. کار چلانے والے کار چلانے کی مشق کے اچھے ڈرائیور بن جاتے ہیں. دکاندار دکانداری کی مشق کرواتے ہیں بچوں کو کہ اچھا تاجر بن جاوے. ڈاکٹر 5 سال کی اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد کسی ہاسپٹل میں جوائن کرتے ہیں کہ اچھے ڈاکٹر بن جاوے. ڈاکٹر تو بن گئے ہیں لیکن 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کسی ماہر کے ساتھ رہ کر اپنے اس فن میں مہارت حاصل کریں تو اس میں کسی کو عار نہیں, کسی کو عیب نہیں, کسی کو اشکال نہیں, کسی کو اعتراض نہیں, نہ جانے والے کو نہ اس کے ماں باپ کو کہ نہیں برابر ہے, ابھی اس کی پریکٹس ہو جاتی. لیکن نماز کی مشق کی بات آتی ہے تو ہر ایک کہ بھائی ہم تو 5 وقت کی پڑھتے ہیں. اس محنت میں جو نماز بنانے کا جو مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان ایسی نماز بناوے جیسی نماز اللہ چاہتا ہے, جیسی نماز حضور علیہ السلام نے پڑھ کر بتائی اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو. حضور والی نماز, آپ جیسی نماز کی مشق کر دی. ہم کیفیت کے اعتبار سے اس نماز تک نہیں پہنچ سکتے جو نماز آپ نے پڑھی, لیکن ہم اس نیت سے چلتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے تو اللہ پاک ہمیں وہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ قیامت میں کھڑا کر دے گا. جیسے دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے مالدار ہیں, ایک چھوٹے بیوپاری کو پتا ہے کہ میں موت تک محنت کروں گا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, لیکن وہ اپنی تجارت میں محنت کر کے روزانہ مال بڑھاتا ہے, وہ وہاں تک تو نہیں پہنچ پاتا. اس کو خود کو بھی پتا ہے کہ اس کے پاس جتنا ہے میں نہیں کما سکتا, لیکن وہ اپنے اس مال میں اور بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. ایسے حضور علیہ السلام والی نماز سیکھنے کی محنت کرنی ہے, یہ اس کام کا مقصد ہے, اور اسی کی دعوت دینی, پوری امت کو اس کی دعوت دینی کہ ہر ایک حضور والی نماز کی مشق کرے, سہولت والی نماز کی نہیں. سہولت والی نماز کی دعوت نہیں دینی بھئی جیسے ویسے پڑھ لو نا بھائی ایک مرتبہ شروع کر دو, جیسی ویسی نہیں. ہم جس نیت کے ساتھ جس چیز کی دعوت دیں گے وہ چیز دنیا میں چلے گی. حضور والی نماز کی بات کریں گے. اس نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, ہر مسلمان سے اسی کا مطالبہ ہے, فقیر سے بھی امیر سے بھی سب سے اس کا مطالبہ ہے کہ حضور والی نماز بناؤ. وہی نماز بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہے, وہ نماز قبولیت کا راستہ دیکھے ہوئے, وہ نماز قبولیت کا راستہ دیکھے ہوئے ہے. اگر وہ جائے گی تو قبول ہو ہی جائے گی, اور اس کے علاوہ کی نماز ہے تو وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے کوشش ہماری یہ ہو کہ نماز کو اچھی طرح سے بنانا ہے, اس کے فضائل کے استحضار کے ساتھ کہ نماز پڑھنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ایک تصور یہ ہے کہ بھائی ہم تو بہت بیزی آدمی ہیں, بہت مشغول, کہ نماز پڑھنا یہ ایک بڑا کام ہے, وہ تجارت سے بڑا کام ہے, وہ ملازمت اور کاشتکاری سے بڑا کام ہے. جو مقصد حیات ہیں اللہ پاک نے جس مقصد کے خاطر بھیجا ان مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر نماز قائم کریں. یہ بہت بڑا کام ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ نماز کے وقت میں اپنے سارے کام کاج کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آوے, کہ ہر ایک مسجد کی طرف آوے. جیسے حاجتوں کے وقت
لوگ اپنا کام چھوڑ کے حاجت پوری کرنے جاتے ہیں. جو حاجت پیش آتی ہے آدمی کو، جس قسم کی حاجت ہے، تو ہر ایک کام چھوڑ کے حاجت کی طرف جاتا ہے. رات کو ہر آدمی جو ہے اپنا کام چھوڑ کے آرام کی طرف جاتا ہے، اپنا کام چھوڑ دیتا ہے. حاجت کی طرف جانے والے حاجت کی طرف جاتے ہیں، آرام کی طرف جانے والے آرام کی طرف جاتے ہیں. ایسے ہر مسلمان اپنے جس مشغلے میں مشغول ہے، نماز کا وقت ہو تو نماز چھوڑ وہ اپنا مشغلہ چھوڑ کر نماز کی طرف جا رہا ہو. مشاغل عذر نہ بن جائے، وہ مقصد حیات نہیں ہے. مشاغل جو ہے وہ ضرورت زندگی ہے. مقصد زندگی نماز و عبادت ہے کہ عبادت کی طرف آدمی آ جائے. رمضان ہے، روزے کی طرف آ جائے. جس پر حج ہے وہ حج کی طرف چلا جائے. اس کی تجارت حج میں مانے نہ ہو، اس کی مصروفیت مانے نہ ہو، اس لیے کہ مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے. عبادت کی طرف آئے اور عبادت میں جان پیدا ہو، رسمی نہ ہو جاوے. یہ علامات قیامت میں سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں بھری مسجد میں ایک آدمی بھی خشوع سے پڑھنے والا نہیں ہوگا. کہ مسجد بھری ہوئی لیکن خشوع سے پڑھنے والا ایک بھی نہیں. خشوع کے ساتھ نماز کا مطالبہ ہے، جاندار نماز کا مطالبہ ہے، حضور والی نماز کا مطالبہ ہے. جب وہ نماز بنے گی تو پھر مسئلے اپنے آپ حل ہو جائیں گے، مسائل سلوٹوں میں حل ہو جائیں گے. جیسے یہ ڈیجیٹل دور میں جو ہے جب صحیح نمبر لگ جاتا ہے تو اپنے آپ سب کھل جاتا ہے. کمپیوٹر میں آدمی کا صحیح نمبر لگ گیا تو اپنے آپ سارا سامنے آ جاتا ہے. اور نمبر جب تک صحیح نہیں لگتا وہاں تک کچھ نہیں کھلتا. کمپیوٹر کھولے بھی فلاں ہمارا کام ہے، یہ فارم ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو صحیح نمبر اندر لگ گیا کہ یہ نمبر ہے ان کے، تو ساری ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہے. اسکرین پر نمبر صحیح آ گیا تو بیلنس پورا سامنے آ گیا بینک میں کہ بھائی اتنا بیلنس ہے، اتنے آپ نے لیے تھے، اتنے جمع کیے تھے، یہ ہے، پوری تفصیل آ جاتی ہے. اور نمبر صحیح نہیں لگتا اس پر تو 10 مرتبہ آدمی کرے، 1 گھنٹہ محنت کرے، 10 گھنٹے رہے، لیکن کوئی مسئلہ حل ہوتا کہ صحیح نمبر نہیں لگا. ایسے جب تک صحیح نماز نہیں ہوگی مسائل حل نہیں ہوگی. اس وقت بہت سارے لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ حل نہیں ہو رہا مسئلہ، بے برکتی ختم نہیں ہو رہی ہے، حالات دور نہیں ہو رہے ہیں، کہ وجہ ہے کہ نمبر صحیح نہیں لگ رہا. ویسا نمبر ٹھیک کر لو. نمبر ٹھیک ہو جائے گا اپنے آپ ڈیٹیل سامنے آئے گی. ایسے نماز صحیح ہو جائے گی، اپنے آپ کام بنتے جائیں گے، کام بنتے جائیں گے. یہ بات حتمی ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے اس محنت میں ہر مسلمان کو اس پر آمادہ کیا گیا کہ اپنی نماز بناویں اور نماز میں جان پیدا کریں. نماز میں جان بڑی جاندار چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے، بڑی طاقتور چیز ہے. اللہ کے قرب کا سب سے مؤثر ذریعہ نماز ہے، اور خصوصاً سجدے کی حالت میں بندہ اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے. دھیان جما کر رکوع ہے، دھیان جما کر قیام ہے، دھیان جما کر سجدہ ہے. الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں میں سر رکھتا ہے. کسی بزرگ سے مسافے کا موقع آ جاتا ہے تو آدمی ہاتھ چھوڑتا ہے جلدی، اور معانقہ کا موقع آ جائے تو کہ پتہ ہے کہ سامنے بڑے بزرگ آدمی ہیں تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ دیر تک معانقے کی حالت میں رہے. کسی بزرگ کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع میں لوگ نکالتے کمروں سے، بھائی نکل جاؤ تم یہاں سے، دوسروں کو موقع دو، حضرت کو آرام کر. لیکن کوئی نکلتا، یہاں سے نکالے وہاں کھڑا ہے، پھر وہاں سے نکالے وہاں کھڑا ہے، وہاں سے نکالے دروازے پر رک جاتا ہے، اور سجدے میں سے آدمی فوراً سر اٹھا لیتا ہے. کہ سجدہ تو اللہ کے دربار میں آدمی کا ہے. اور حدیث میں ہے کہ بین قدم الرحمن، کہ رحمان کے قدموں میں آدمی سر رکھ رہا. تو کیسے جی چلے گا کہ آدمی سر اٹھاوے جلدی. اس لیے حضور علیہ السلام کے اور صحابہ کے سجدوں کا تذکرہ ہے کہ کتنا لمبا سجدہ. اور صحابی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ نفل کی نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا، تو آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی، آل عمران. وہ کتنی لمبی نماز ہے نا اس میں، فضائل نماز میں. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اتنی صورتیں پڑھنے کے بعد جتنی دیر قرات کی اتنی دیر رکوع کیا، اور پھر اتنی دیر سجدہ کیا. کہ یہ تعلق کی بات ہے اللہ سے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ تنہائی میں آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کے نماز کی مشق کرے، 2 رکعت پڑھ کے نماز کی مشق کرے، لمبی نماز پڑھ کے، رات کے اندھیرے میں سب سو گیا، کھڑا ہو گیا، جب سب سو جائے تو بیڑی پینے والا بیڑی پینے کے لیے جاتا ہے، حقہ پینے والا حقہ پینے جاتا ہے، تمباکو کھانے والا تمباکو کھانے جاتا ہے، اور چائے پینے والا یہاں قریب میں نہیں ملتی تو آدھا کلومیٹر چل کے جاتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے وہاں جاتا ہے۔ اور 2 دوست ہیں تو دوستانہ کرنے چلے گئے، باتیں کر رہے ہیں دور بیٹھ کر آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے، لیکن جن کو اللہ سے تعلق ہے تو وہ رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ کے سامنے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ کی ڈر اور اس سے امید کے ساتھ، اس کی نافرمانی ہو جانے سے، گناہ ہو جانے سے گھبراتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اور اس اللہ سے امیدیں لگائے وہ رات کے وقت میں خوابگاہوں پر نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں۔ پھر ان نمازوں میں مشق ہوتی ہے، دھیان جمتا ہے اور اس سے تقرب بڑھتا ہے، نوافل قرب کا ذریعہ ہے، اس سے فرائض میں جان پیدا ہوتی ہے، اس لیے پھر ایسی نماز سیکھنی ہے۔ پھر جب نماز صحیح ہوئی تو نمبر صحیح ظاہر ہو رہا ہے، 2 رکعت پڑھی، مسئلہ حل کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو جائے گا کہ صحیح ہو رہا ہے۔ ایک آدمی ڈائل کر رہا ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4، نہیں جا رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، بھائی کیوں نہیں جا رہا ہے؟ سامنے والا دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے کہ بھائی نہیں جا رہا ہے، میں ڈائل کر رہا ہوں۔ بولے آپ جو کوڈ لگا رہے ہیں وہ غلط ہے، تمہارے ملک کا کوڈ جو ہے 92 ہے، آپ 93 لگا رہے ہیں، اس لیے نہیں جا رہا ہے۔ تو ایسے بہت سے کہ بھائی نماز پڑھتے ہیں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، بہت سی مرتبہ صلاۃ الحاجت پڑھی اور بہت سی مرتبہ صلاۃ التوبہ پڑھی، بہت سی مرتبہ نماز پڑھی لیکن نہیں ہو رہا ہے، تو کہیں کوڈ غلط جا رہا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، قیام میں کمی ہے، علم الہی کے بغیر نماز ہے، علم نہیں ہے نماز کا۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، پہلی تکبیر جو ہے نماز میں وہ ہر ایک کو کہنی ہے، امام کو بھی مقتدیوں کو بھی۔ اب بغیر تکبیر تحریمہ کے آدمی نے ہاتھ متن آتے ہیں تو کھڑے ہو کر یوں کرتے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، تو داخل ہی نہیں ہوئے، کوڈ ہی نہیں لگایا ابھی اندر جانے کا کہ تکبیر تحریمہ بولے نہیں۔ ایسے اور کوئی جہالت ہے نماز میں ایسی کہ جس سے یا تو نماز کی ابتدا نہیں ہوئی یا ابتدا ہوئی لیکن وہ نماز فاسد ہو گئی۔ تو اس لیے نماز اور دیگر عبادات اور پوری زندگی سے متعلق علم الہی، اس کا علم ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اتنا علم سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے۔ تجارت سے پہلے وہ علم فرض ہے، شادی سے پہلے اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ آدمی کی نماز صحیح ہو، اور دیگر زندگی میں جو فرائض ہیں ان فرائض کا علم۔ لوگ شادی سے پہلے گھر کی فکر کرتے ہیں، 10 سال شادی لیٹ کرتے ہیں، 20 سال کی عمر سے انتظار میں ہو کہ ہمارا گھر بن جائے پھر شادی کر لیں گے، 10 سال انتظار کر لیتے، کاروبار ہمارا جم جائے پھر شادی کر لیں گے، 5 سال انتظار کر لیتے کاروبار جمنے کا، لیکن شادی کا دین سیکھنے کے لیے 1 دن انتظار نہیں کرتے کہ بھئی شادی کا دین سیکھ کے پھر شادی کریں گے۔ اپنے ذمے جو اللہ کے فرائض ہے اس کو سیکھ کر پھر ہم آگے کی اپنا کام کریں، تو اس کے لوگ کہتے ہیں اصل میں کاروبار کا مسئلہ ہے، سروس کا مسئلہ ہے۔ جو فرائض اللہ کے ان فرائض میں کوتاہی ہے، اس کوتاہی کے ساتھ آدمی جو کام کرے گا اس کام میں برکت نہیں ہوگی، اس میں آدمی الجھے گا، ایک الجھن دور کرنے جائے گا دوسری آئے گی، دوسری دور کر تیسری آئے گی، جہالت کی وادیوں میں آدمی گھومتا رہے گا، بھٹکتا ہی رہے گا۔ اور اگر علم الہی سیکھ لیا ہے تو سمجھے کہ آدمی ہائی وے پر آ گیا، موٹر وے پر ہے، گاڑی چلتی جائے گی زندگی، اب زندگی کے جتنے مراحل ہیں کہیں جام نہیں ہوگا، اور ایک آدمی راستے پر نہیں چڑھا، گلیوں میں بھٹک رہا، جہالت کے ساتھ ہے، اس کو پتا کبھی اس گلی میں جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، خود پریشان ہے دوسروں کو پریشان کر رہا ہے۔ ایسے جہالت کے ساتھ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے اس وقت، گھروں کا نظام، محلوں کا، بستیوں کا، کاروبار کا، شعبوں کا، وہ جہالت کے ساتھ علم الہی کے بغیر ہے۔ علم الہی جو ہے وہ الماریوں میں ہے، کتب خانے بھرے ہوئے ہیں، گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، 2 نسخے، 3 نسخے، 4 نسخے ہیں، 5 نسخے گھر میں قلم پاک کے پڑے ہیں،
لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے اور اس کو ضرورت ہے اپنی جگہ جانے کی. ہاں کہ گھر میں جو ہے آٹا دال چاول سب اپنی جگہ پڑا ہوا ہے, دسترخوان پر پک کے نہیں آ رہا, وہ گھر کے لوگ زندہ رہ سکیں گے؟ ارے بھائی زندہ رہ سکتے کہ گھر میں سال بھر کا اناج بھرا ہوا ہے, آٹا دال تیل سبزی ترکاری سب وہ سب فریز میں رکھا ہوا ہے, بہت حفاظت کے ساتھ کہ خراب نہ ہو جاوے, اس میں کیڑے نہ لگ جاوے, بہت حفاظت کے ساتھ رکھا ہے, لیکن وہ اپنے راستے سے لوگوں کے پیٹ تک نہیں جا رہا ہے, تو اس گھر کے لوگ زندہ رہیں گے؟ تو ایسے علم رکھا ہوا ہے حفاظت کے ساتھ. قرآن کے نسخوں میں کتابوں میں وہ علم کی جگہ انسانوں کی زندگی ہے کہ معاشرت کا علم معاشرت میں آوے, معاملات کا علم معاملات میں آوے, تجارت کا علم تجارت میں آوے, اور شادی بیاہ کا علم شادی بیاہ میں آوے. کہ شادی تو پوری جہالت کے ساتھ ہو رہی ہے اور آدمی حضور والی برکتیں مانگ رہا ہے اس شادی میں. امام صاحب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جیسے حضرت آدم و حوا میں محبت تھی ایسی محبت میاں بیوی میں کر دے, لیکن ان کا تو سارا اناج فریز میں پڑا ہوا ہے. امام صاحب دعا کرے کہ اللہ ان کو تندرستی دے, صحت دے, قوت دے, اور وہ کھانا ہی نہیں کھا رہے ہیں تو ان کو تندرستی ملے گی. چاہے امام صاحب دعا کریں کہ خطیب صاحب دعا کریں, قاضی صاحب دعا کریں, کہ کسی کی دعا ان کو لگنے والی. ایسے جب تک علم الہی زندگیوں میں نہیں آئے گا وہاں تک زندگیوں کی جو الجھنیں ہیں وہ دور نہیں ہوتی. دنیا کا کوئی علم ان الجھنوں کو دور نہیں کر سکتا. اس لیے علم الہی کو چھوڑ کر لوگوں نے بڑے فلسفے ایجاد کیے, بہت سارے پلاننگ کیے, بہت سارے پروگرام بنائے, لیکن جتنے پروگرام بنائے الجھتے گئے الجھتے گئے الجھتے ہی گئے. مسائل کے حل کے لیے اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے. پوری انسانیت کے مسئلوں کا حل اس میں ہے, عرب و عجم کے مسائل کا حل اس میں ہے, پوری انسانیت کے مسائل کا حل ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ علم الہی کو سیکھا جائے. ہاں علم کا کیا تقاضا ہے, نماز سے متعلق کیا علم ہے, نکاح کے متعلق کیا علم ہے. ابھی تو نکاح کے علم میں لوگوں کے پاس مال پیسے زمین جائے کی وہ علم ہے کہ کاروبار ہو مکان ہو یہ ہو, اور وہاں قرآن میں نکاح کا علم کیا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے سکون حاصل ہوتا ہے. نکاح راحت کا ذریعہ ہے دنیا میں, نکاح برکت کا ذریعہ ہے, اور ایک سازگار اور خوشگوار معاشرے کی بنیاد نکاح کے ساتھ قائم ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے اس کو آسان کر دیا. آسان جیسے پانی سب کی ضرورت ہے آسان, ہوا سب کی ضرورت ہے فری میں, نکاح سب کی ضرورت ہے تو ہمارے مذہب میں آسان کیا نکاح کو. تو اس کے کیا ہے کہ بھئی میاں بیوی جو ہے وہ مہر کے عوض ایجاب قبول کر لیں, دو گواہوں کے بیچ تو ہو گیا. بارات لے جانے کی ضرورت ہے, ضرورت کھانا کھلانے کی ضرورت ہے. یہ میاں بیوی کا بھی کھانا نہیں ہے اس دن تو بھی حرج نہیں, ان دو کا بھی نہیں تو مسئلہ نہیں, وہ ضروری نہیں کہ وہ نکاح جو ہے وہ اپنے مہر کے عوض میں دو گواہوں کے بیچ میں قبول کر لیں, اور اگر مہر کی رقم موجود نہیں تو ادھار کر لیں. اب رہا مسئلہ کوئی, اب کوئی مشکل ہے اس میں کہ اس کو اتنا آسان کہ غریب سے غریب آدمی بھی وقت پر اپنا نکاح کر کے اپنی عفت و عصمت کی, اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کی تکمیل کریں اور اپنے معاشرے کو فساد سے پاک کر دیں, ورنہ معاشرے میں فساد پھیلے گا. یہ علم ہے اللہ کا اتارا ہوا کہ آسان چیز ہے. اور حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا. آپ نے 11 نکاح کی, ہاں 11 نکاح کی, اور اپنی 4 بیٹیوں کو رخصت کیا آپ نے, اور امت کو یہ نمونہ بتایا کہ دیکھو اتنا آسان, اتنا آسان. ہاں اور پھر آپ کے نکاح میں جو آئی ہیں جو عورتیں وہ بڑے باپ کی بڑی بڑی بیٹیاں تھیں. ابھی ہوتے ہیں ہمارا تو اصل میں خاندانی لیول بہت اونچا ہے اور ہماری قوم کا ایک معیار ہے اور ہماری تو ایک اسٹیٹس بہت اوپر ہے, اس لیے ہم کو تھوڑا ایسا کرنا پڑتا ہے ویسا کرنا پڑتا ہے. وہ ایک ہوا بنایا ہے لوگوں نے, ایک ہوا بنایا ہوا اس. حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے والی جو بیویاں ہیں, حضرت ام حبیبہ ابو سفیان مکہ کے سردار کی بیٹی تھی. حضرت عائشہ وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے جو مکے کے بہت بڑے آدمی تھے, بڑے رئیس آدمی تھے.
حضرت صفیہ جو ہے وہ یہودی سردار کی بیٹی ہے، اور خود آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، حضرت فاطمہ ہیں۔ ایک سادہ سا زندگی وہ علم الہی کی روشنی میں ہے، اس محنت سے چاہا جا رہا ہے تو حضور والا یہ مبارک علم سیکھ کے ہر آدمی اپنی زندگی کو آسان کر دے، سارے بندھنوں سے آزاد ہو جائے اور سادہ زندگی آسان سی زندگی ہو۔ تجارت اس ترتیب پر قائم ہو جائے کہ جس تجارت میں جھوٹ نہیں ہے، سود نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، غبن نہیں ہے، جہاں امانت ہیں، دیانت ہیں، تاکہ فساد ختم ہو جائے اور مال پاک ہو جائے۔ وہی مال ٹرن اوور ہو رہا ہے سود سے، دھوکے سے، جھوٹ سے، تو وہ ناپاک ٹرن اوور ہو رہا ہے، پاک نہیں ہے وہ۔ اور اگر وہی مال امانت پر، دیانت پر ٹرن اوور ہو رہا ہے، مارکیٹ میں تبادلہ ہو رہا ہے مال کا، تو یہ مال حلال جا رہا ہے، اور حلال کے اندر اچھے اثرات ہیں۔ لقمہ عمل کا بیج ہے، علماء نے لکھا ہے کہ لقمہ عمل کا بیج ہے، جیسا لقمہ جائے گا ویسا عمل نکلے گا۔ اگر اندر لقمہ پاک جا رہا ہے تو اچھے کاموں کی توفیق ہوگی۔ اللہ پاک نے انبیاء سے کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاک روزی کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ علماء نے نتیجہ نکالا کہ پاک روزی جائے گی تو عمل اچھا ہوگا۔ اس کے لیے علم الہی ہے، تاجر اپنی تجارت کا، کاشتکار کاشتکاری کا، ملازم ملازمت کا، گھر بیٹھ کر کھانے والا اس کا علم لے کہ گھر بیٹھ کر کیا کھا سکتا ہوں، کیا نہیں کھا سکتا۔ زکوٰۃ دینے والا دینے کا علم لے، اور زکوٰۃ قبول کرنے والا قبول کرنے کا کہ میں لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا، کتنا لے سکتا ہوں، کب لے سکتا ہوں۔ یہ علم ہے، علم الہی کی روشنی میں زندگی آوے، اس کو اس محنت میں جگہ دی گئی کہ ہر انسان علم الہی کو سیکھیں، کوئی جاہل نہ رہے۔ جہالت بہت بڑا عیب ہے، ہاں فقر عیب نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فقیری کی زندگی پسند کی، آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں فقیری والی، تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے فقیری والی نبوت چاہیے۔ تو فقیری کوئی عیب نہیں ہے، جہالت عیب ہے۔ جاہل آدمی اپنے اللہ سے غافل ہے، اپنے رسول سے ناواقف ہیں، اپنے دین سے ناواقف ہیں، یہ جہالت ہے۔ اس جہالت کو دور کرنے کی کوشش ہمیں کرنی کہ ہم اپنی جہالت دور کر دیں اور علم الہی کو سیکھیں۔ جس وقت کا جو عمل ہے اس سے اس عمل کا علم لیں۔ جن کے پاس ہے علم ان کے پاس جاؤ اور ان سے صحیح علم لیں، اور علم عمل کے لیے، خالی معلومات کے لیے نہیں، تقریر کرنے کے علم نہیں، ہاں ان کے ذمہ ہے کہ عمل کرتے ہوئے اس کو دیں۔ یہ اس کا تعامل ہے ہمارے کام میں کہ آدمی عمل کرتا جاوے، دوسروں کو بھی کہتا جاوے، جو نہیں ہے اس کو سیکھتا جاوے، جو ہے اس کو سکھاتا جاوے۔ سیکھ رہے ہوں کبھی سکھا رہے ہوں، کبھی سیکھ رہے ہیں کبھی سکھا رہے ہیں۔ جن کے پاس ہے ان سے لے رہے ہیں، جن کے پاس نہیں وہاں دینا ہے۔ اس لیے اس کام کے مقاصد میں جیسے ایک دعوت اللہ ہے، ایسے دوسرا تعلیم و تعلم ہے۔ جیسے ایک طرف دعوت دے کر طلب پیدا کرنی ہے، ایسے جب طلب پیدا ہوئی تو دینا ہے اور اپنی طلب پیدا کر کے لینا ہے، اور جہالت سے دور ہونا ہے۔ ہاں اصل اس جہالت کو ختم کرنا ہے۔ دنیا میں بڑی آوازیں لگ رہی ہے کہ جہالت کو ختم کیا جائے، جہالت کو ختم کیا، لیکن جہالت ختم کر کے جہالت بڑھ رہی ہے۔ جہالت کون سی جہالت؟ کہ اللہ سے جو جہالت ہے اس کو دور کیا جائے، اور زندگی گزارنے کے طریقے سے جو جہالت ہے اس جہالت کی وجہ سے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، جانوروں کے، انسانوں کے۔ وہ حقوق کی پامالی ختم ہو جائے کہ حقوق کے لائن کا علم سب کو ملے، تاکہ حقوق کی پامالی ختم ہو جائے اور عدل قائم ہو جائے دنیا میں۔ اس کا حکم دیا، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اس کا حکم ہے کہ عدل قائم کیا جائے، اور ہر آدمی اپنی طرف سے اس کو شروع کرے۔ ہر ایک عدل کے لیے کسی اور کی طرف نظر ہے کہ وہ انصاف کریں، وہ انصاف کریں، وہ انصاف، ہمارے ساتھ انصاف ہو۔ لیکن حکم کیا ہے اللہ کا؟
یامرکم بالعدل کہ اللہ ہم کو انصاف کا حکم دے رہا ہے۔ جب علم آئے گا تو انصاف آئے گا کہ امی کا کیا حق ہے، ابا کا کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، بچوں کا کیا ہے، پڑوسیوں کا کیا ہے، ان کا کھانے پینے کا کیا حق ہے، کپڑے لتے کا کیا حق ہے، اور ان کو دین سکھانے کا کتنا حق حقوق ہے نا۔ جیسے بھائی گھر میں گھر بسایا ہے تو بیوی کا نفقہ، اس کا کپڑا، اس کا سکنا یعنی مکان، اور اس کے علاج، اس کی بیماری میں اس کا علاج معالجہ وہ شوہر کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے۔ تو جیسے یہ ہے ایسے اس بیوی کو دین سکھانا کس کے ذمہ ہے؟ کس کے ذمہ ہے؟ وہ بھی شوہر کو، وہ بھی ایک حق ہے۔ جیسے بچوں کے بارے میں ہر ایک کہا کہ ہمارے بچوں کا حق ہے، ہمارے ذمہ بڑی ذمہ داری ہے، بچوں کا حق ہمارے ذمہ ہے، تو وہ سمجھ کے کہ کھانا پینا کپڑا مکان حق ہیں، ایسے ان بچوں کو دین سکھانا۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کی تفسیر ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اَيَعْلِمُهُمُ الدِّينَ کہ ان کو دین سکھاؤ۔ دوسری آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے کھلاؤ پلاؤ، اور اس آیت میں کیا تذکرہ ہے کہ دین سکھاؤ۔ تو جیسے کھلانے پلانے کا حق ہے بیوی بچوں کا، ایسے ان کو دین سکھانا بھی وہ شوہر کے ذمے، اور اولاد کا دین والدین کے ذمے ہے، ان کو دین سکھاؤ، یہ حق ہے ان کا۔ اگر دین سکھائے تو انصاف ہوا، اور ان کو دین نہیں سکھائے تو ان کے ساتھ انصاف ہوا؟ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، ان پر ظلم ہوا ہے کہ ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا ہے، تو ان کو دین سکھانا تھا، والدین کے ذمہ تھا تو ان کو صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ اس محنت میں یہ مطلوب ہے کہ ہر ایک اپنا دین سیکھے، علم سیکھیں، اور حق کس کا کیا حق ہمارے ذمہ ہے، اس حق کی ادائیگی کی طاقت بھی پیدا کریں، اور اس حق کا علم بھی حاصل کریں کہ کیا حق ہے، تاکہ حق والوں کو حق مل جائے، کسی کا حق پامال نہ ہو۔ انصاف اسی کا تو نام ہے جس کا جو حق ہے مل جائے، حق پامال نہ کرے کسی کا، بیوی کا بیوی کو دے، بچوں کا بچوں کو دے، بہنوں کا بہنوں کو دے، اور بچیوں کا بچیوں کو دے۔ ایسا نہ ہو کہ بہنوں کا لے کر آدمی بچیوں کو دے دے، ہوتا ہے ایسا کہ بہنوں کا لے کر بچیوں کو دے دیا، بیوی کا لے کر ماں کو دے دیا، یا ماں کا لے کر بیوی کو دے دیا، انصاف قائم نہیں ہوا۔ یہ اس میں تعلیم علم میں کہ ہر ایک آدمی علم حاصل کرے، جہالت اپنی دور کریں، اور ہر حق والے کا حق ادا کریں، اور مزید اکرام کریں، مزید اکرام۔ جن کے جو حق ہیں اس حق کے اوپر مسلمان کلمے والا ہے، اس کے دل میں اللہ کا نام ہے، تو اس کی وجہ سے خصوصی طور پر اس کا اکرام کرے۔ جیسے کوئی پروگرام میں شرکاء آتے رہتے ہیں، کسی کے ولیمہ ہیں، کسی کے یہاں کوئی دعوت ہے کھانے کی، تو بہت سے لوگ 400 500 ہزار آدمی آتے ہیں، لیکن ان 400 500 ہزار میں 5-10 آدمی ایسے آتے ہیں کہ جن کا خصوصی اکرام کیا جاتا ہے ان کی کوئی نسبت کی وجہ سے، کہ مسجد کے مولانا صاحب آئے ہیں، یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج صاحب تشریف لائے، یہ ہمارے قریبی رشتہ دار کے فلاں عزیز وہ آئے ہیں، تو ان کا خصوصی اکرام ہوتا ہے۔ ایسے حقوق تو سب کے کامن جو جس کا ہے ادا کرنا ہوگا، لیکن اس میں جو ایمان والے ہیں، جن کے دل میں کلمہ ہے، تو ان کا اس کلمے کی نسبت سے اکرام ہوگا کہ ان کے دل میں اللہ کا نام ہے۔ جیسے اہل بیت کی ہم عزت کرتے ہیں، اہل بیت کی ہم عزت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لگی ہوئی ہے، وہ ایک بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، ان کی ہم عزت کرتے ہیں آج تک کہ ان کے ساتھ یہ سید ہیں، اہل بیت میں سے عزت کرتے ہیں ان کی، کہ حضور کے خاندان کے ساتھ ان کی نسبت ہے۔ ایسے ایک نسبت اللہ رسول کے ساتھ ہر مسلمان کی ہر کلمہ گو کی ہے، ہر کلمہ گو کی، چاہے وہ کیسا بھی، وہ فقیر ہے یا اس میں کوئی عیب ہے، گناہ کا کوئی گناہ ہے ان کے اندر، لیکن کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمے کی وجہ سے ہم ان کے اکرام کریں گے، پھر ان کی غیبت نہیں ہوگی، چغلی نہیں ہوگی، ان سے بدزنی نہیں ہوگی، کلمہ گو مسلمان، ان کا ہم اکرام کریں۔ یہ اس کام سے مطلوب چیز ہے کہ ہر ایک کا اکرام کرنے والے بن، ہر مسلمان کا، چاہے کہیں کا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کسی ملک کا، کسی صوبے کا ہو، کلمہ گو ہے، ایک نسبت ہمارے ساتھ لگی ہے، اس نسبت سے ہم سب بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ،
کسی رنگ کا ہے کسی زبان کا ہے وہ تو دنیا میں ایک عرف ہے رنگ زبان کا، باقی اللہ کے وہاں قیامت کے میدان میں رنگ زبان کی بنیادوں پر لوگ نہیں اٹھیں گے، وہاں کلمے کی بنیاد پر اٹھیں گے کہ کلمہ گو ہے یہ، تو کلمہ گو ایک طرف کر دیے جائیں گے، فرمانبردار ایک طرف ہوں گے، نافرمان ایک طرف ہوں گے، وہاں یہی بنیاد ہوگی، فرمانبردار نافرمان، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ مجرم الگ کر دیے جائیں گے، وہاں یہ بنیادیں نہیں ہوگی فلاں صوبے کا ہے، فلاں رنگ کا ہے، فلاں زبان کا ہے، اس لیے یہاں اس کی مشق کرنی ہے کہ یہ سارا ہر قسم کا جو تعصب ہے وہ ختم ہو جائے، صوبائی تعصب ہے، زبان کا تعصب ہے، رنگ کا تعصب ہے، خاندان اور برادری کا ہے، اللہ کے وہاں درجہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کے وہاں معزز ہے، چاہے وہ فقیر ہوں۔ یہ بنیاد ہے اس کام میں کہ ہر مسلمان کے ساتھ ہم سلوک کریں، اس کو سینے سے لگاویں، چاہے گنہگار ہیں تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی ذات سے نفرت نہیں ہوگی، اس کے گناہ سے ضرور نفرت ہوگی، اس کا فعل برا ہے، اس کو ہم روکنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ سے، زبان سے، کم از کم دل کی گہرائیوں سے اس کو برا سمجھیں گے کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس آدمی سے محبت کریں گے اللہ کے لیے کہ مسلمان، اس کی تعلیم ہے اور اس پر مشق ہے کہ مشق کرتے جائیں، خدمت کے راستے سے، اکرام کے راستے سے، دل میں وسعت پیدا کر کے، تمام قسم کی بدزنی جو ہے وہ بنیاد ہے دل کے ٹوٹنے کی، تمام قسم کی بدزنیوں کو ختم کر کے ہر مسلمان کو سینے سے لگانا، ہر ایک کو عزت دینا، ہر ایک کے پاس جانا اللہ کی بات لے کر، ہر ایک کی خدمت کرنا، کہ ہر ایک کی خدمت جتنا موقع مل رہا ہے، ہمارے ذمہ جو واجب حقوق ہیں ان حقوق کے بعد اب جتنا موقع مل رہا ہے تو اس میں سب کا درجہ بدرجہ حق ہے، ہماری جان و مال میں اپنی جان سے خدمت کریں گے۔ ہاں، یہ اسلامی طرز تعلیم ہے کہ ہر مسلمان جو ہے اپنی جان سے خدمت کرنے والا ہو، خدمت لینے والا نہ، خود حضور علیہ السلام صحابہ کی خدمت کر رہے ہیں، ہاں جیسے موقع ہے، کبھی تو آپ سواری کے نیچے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے، کوئی صحابی اوپر ہے، کبھی آپ کھانا پکانے میں شریک ہو رہے ہیں، کبھی آپ گھر کے کاموں میں مددگار بن رہے ہیں، یہ ایک مبارک زندگی آپ نے سکھائی ہے کہ جس میں ہمدردی اور خیرخواہی ہے انسانوں کے ساتھ، خدمت کا جذبہ ہے کہ اپنی ذات سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، اور ہر ایک کے ساتھ یہ سلوک کرنا، ہر ایک کو اپنانا، ہر ایک کو اپنا بنانا۔ جب یہ چیز آئے گی تو پھر رشتہ داروں کا مزید حق ہو جائے گا اور والدین کا سب سے اوپر ہو جائے گا، جن کو آج سب سے زیادہ بھلا دیا گیا، جن کو سب سے زیادہ بھلا دیا گیا۔ جب یہ حقوق کی معرفت ہوگی، علم الہی آئے گا اور حقوق کی معرفت کے ساتھ حق ادا کرنے سے اوپر اکرام کا جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اکرام کریں۔ جیسے میں نے کہا حق تو یہ ہے آنے والے کو کھلا دیا، دعوت دی تھی، آیا کھلایا، لیکن چند مہمان ایسے آتے ہیں کہ جن کا خصوصی اکرام کیا جاتا ہے، ان کے استقبال میں کھڑا ہوا جاتا ہے، ان کو لا کر وہاں سے لے کر آیا جاتا ہے، ان کے کھانے کا ایک خصوصی نظام کیا جاتا ہے۔ ایسے ہر کلمہ گو کا اکرام، ہر کلمہ گو کا، چاہے کہیں بھی ہے وہ، یہ جذبہ اپنے اندر بنانا ہے، اور اس کے خلاف کے جو جذبات ہمارے بنے ہیں اندر، بدزنی کے راستے سے، بدزنی کے راستے سے جو بنے، اس کو ختم کر کے، فلاں ایسا ہے، یہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ سارا ختم کر کے ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ ہاں، جیسے ظاہری نجاستوں کی بدبو پھیلتی ہیں، ظاہری نجاستیں ہیں، پاخانہ ہیں، گوبر ہیں، جب لگتا ہے تو اس کی بدبو، ایسے یہ باطینی نجاستیں ہیں، جیسے کفر و شرک کی نجاست ہیں، ایسے بدزنی ہیں، غیبت ہیں، حسد ہیں، چغلی ہیں، اس کی یہ نجاست ہے۔ ظاہری نجاست کو ہم پسند نہیں کرتے۔ کوئی بھی عقل و شعور والا مسلمان اپنے جسم پر، کپڑے پر، جوتے پر، ارے جوتے پر بھی گندگی پسند نہیں کرتے ہم، جوتے پر لگ جاوے آدمی جب تک صاف نہیں کرتا چین سے نہیں بیٹھتا، اچھی طرح دھو نہیں لیتا تو چین سے نہیں بیٹھتا۔ ایسے باطنی نجاستیں ہیں جو دلوں کے اندر اتری ہوئی ہیں، جیسے کفر و شرک سے ہم نفرت کرتے ہیں،
وہ اونچے درجے کی نجاست و غلاظت ہیں، ایسے یہ بدزنی ہیں، غیبت ہیں، چغلی ہیں، حسد ہیں، وہ ایک قسم کی غلاظت ہے ہمارے دل میں، کبر ہے۔ اکرام کے راستے سے اس کو ختم کرنا ہے، تواضع پیدا ہو ہمارے اندر، جو صفت ہے، اور ریا اور شہرت کا ناپاک جذبہ ایک ماحول میں رہتے رہتے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے بارش کے موسم میں زمین میں کسان اپنا غلہ ڈالتا ہے تو اس ماحول میں اور بھی چیزیں اگاتی ہیں، اندر سے زمین سے زائد چیزیں زوائد نکل آتی ہیں، تو ان سب کو کسان وقت پر صاف کرتا رہتا ہے، ورنہ وہ اصل کو خراب کر دیتے، ایسے دنیا کے اس ماحول میں ان گندگیوں کو پاک کرنا ہے۔ ہاں، ریا کی گندگی ہے، شہرت گندگی ہے، شہرت کا ناپاک جذبہ ہے کہ خالص عمل اللہ کے لیے ہمارا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، ہماری نماز، ہماری جانی عبادتیں، مالی عبادتیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اور کوئی جذبہ نہیں، کچھ نہیں چاہتے، نہ ملک چاہتے نہ مال، حقیقت میں نہیں چاہتے ہیں۔ بڑا مجمع ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے، بہت کم لوگ دنیا میں جو ملک و مال چاہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو ہماری چاہت بن جاتی ہم کو پتہ نہیں ہوتا۔ شہرت چاہت بن جاتی کہ پتہ نہیں ہوتا، یا اور کوئی اغراض و مقاصد شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر عمل کے شروع میں نیت کریں، تصحیح نیت، پانچواں نمبر جو ہے نا ہمارا پانچواں، وہ تصحیح نیت، کہ نیت کو صحیح کریں، تصحیح نیت، اور پھر درمیان عمل دیکھیں کہ بھئی کیا اسی نیت پر باقی ہم جو کی تھی، اگر نہیں ہے تو تجدید کریں کہ بھئی ہماری نیت بدل گئی، گھر سے نکلے تھے خالص اللہ کے واسطے دین سیکھنے کے لیے، دنیا میں دین زندہ ہو اس کی کوشش کے لیے، لیکن نکل کر نیت اندر بدلی ہے کہ تھوڑا گھوم بھی لیں گے، تھوڑا پھر بھی لیں گے، تھوڑا کھا بھی لیں گے، یہ فاسد نیتیں اندر آئی تھی۔ اب تک کہ نہیں، گھومنا پھرنا نہیں، اللہ کے غیر سے نظر بچانا ہے۔ جیسے گشتوں میں مشق کرتے ہیں کبھی نیچے دیکھیں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں، حرام دنیا تو ہے ہی، لیکن جو حلال ہے اس کو بھی نہیں دیکھیں، نظر بچائیں گے کہ اب اس نیت کو محفوظ رکھیں گے۔ پھر اختتام عمل پر کہ بھئی کیا نیت تھی، اب عمل ختم ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے، کیا نیت ہے، کوئی دوسرے جذبات تو پیدا نہیں ہو گئے دنیا کمانے کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کام کرتے کرتے ہوس دنیا کی بڑھ جائے، یہ تو بڑی ہلاکت ہو جائے کہ کام اللہ کا کر رہے ہیں، ہوس دنیا کی بڑھ رہی ہے، کہ وہ نیت کے فساد کی وجہ سے دوسری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کہ صحیح نیت ہر وقت رہیں، اپنی نیت کو صحیح کریں، نیت میں فساد نہ پیدا ہوگا لیکن اس کو جگہ نہ دیں۔ ہوتا ہے نا بھائی، محلے میں ہمارا گھر ہے، بہت سے لوگ آج دروازہ بند رکھتے ہیں، چور بھی آتے ہیں، ڈاکو بھی آتے ہیں، لٹیرے بھی آتے ہیں، لیکن آدمی اپنی سیفٹی کرتا ہے، گھر کا دروازہ بند رکھتا ہے کہ گھس نہ جائے کوئی اندر، کیونکہ وہ تو موقع ملتے ہی آ جائیں گے۔ ایسے یہ مفاسد جو ہیں اور نیت کا فساد، اس کو جیسے موقع ملے گا داخل ہو جائے گا، اس کو نکالنا پڑے گا اور محفوظ انتظام کرنا پڑے گا، ہر وقت چوکن نہ رہ کر۔ ایک آدمی کہے کہ میں نے ہفتے بھر گھر بند رکھا، لاک رکھا تھا، بس 2 گھنٹے کھول دیا، کوئی آ کے سب لوٹ گیا۔ بھئی آپ کی بھول ہیں، جیسے ہفتے بھر بند تھا، یہ 2 گھنٹے بھی بند رکھنا تھا۔ ایک آدمی کہا کہ میں روزانہ دکان لاک کر کے بس ایک ہی دن خالی کھولی رکھ کے چلا گیا گھر، اور میری دکان لوٹ گئی، تو لوگ اس کو عقل مند کہیں گے، ہیں بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہے، روزانہ بند رہا، بس ایک ہی دن کھلی رکھی ہیں، اچھا انشاءاللہ۔ کہ ایسے جو ہیں نیت ہر وقت آدمی کو چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ ہاں، بعض مرتبہ خروج ختم ہو رہا ہے، آخری دن نیت میں فساد پیدا ہوا، آخری دن کہ یہاں کوئی خوبصورت جگہ ہے، امیر صاحب نے جانے تو نہیں دیا لیکن نیت کر کے گئے کہ یہاں میں بھی آؤں گا، بیوی کو لے کر آؤں گا، اور زیادہ فساد پیدا ہوا کہ اس وقت تو نہیں گئے لیکن نیت کر کے گئے یہاں سے کہ بہت اچھی گھومنے کی جگہ ہے، وہ فساد پیدا ہوا نیت۔ تو ایسے چوکنا رہنا پڑتا ہے کہ آدمی نیت میں فساد پیدا نہ ہو۔ ہاں، کہ پورا سفر اچھا کیا، آخری دن کہیں جگہ ہاں یہ کاروبار بہت اچھا ہے، یہاں سے نیت لے کر آدمی جا رہا،
کہ یہاں تو ہمارے جذبات خالص اور خالص اللہ کے لیے رہیں، کچھ نہیں چاہتے ہم، نہ ملک چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، نہ کاروبار چاہتے ہیں، نہ شہرت چاہتے ہیں، نہ عزت چاہتے ہیں، صرف اللہ چاہتے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری جانی عبادتیں، ہماری مالی عبادتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے، اور کوئی غرض ہماری نہیں، کچھ نہیں چاہتے۔ دو آدمیوں کے درمیان میں ہمارا نام پکارا جائے، نہیں چاہتے ہیں۔ کوئی مجلس میں ہمیں آگے بلا لیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے۔ کوئی ہم کو حاجی صاحب، قاضی صاحب کہہ دیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے۔ کوئی یہ کہہ دے بہت نیک ہے، وہ بھی نہیں چاہتے۔ ہم تو بس اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ مل جائے۔ ہماری نماز سے، روزوں سے، ذکر سے، تلاوت سے، عبادت سے، گشتوں سے، ان ساری چیزوں سے ہم کو اللہ مل جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ ہمارا مقصود وہ ہے کہ ہمارا مقصود آخرت ہے، کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ دنیا بہت سنور گئی، وہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، اس لیے اس کی زیب و زینت کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی۔ زین للناس، اس کو مزین کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت کی طرف تو توجہ، کیونکہ ہم محتاج ہیں ضرورتوں کے پورا کرنے کی۔ آدمی کی ضرورت ہے کھانا پینا، اس سے آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کو تو اللہ سے ہم مانگیں گے کہ اللہ ہماری حاجتوں کو عافیت سے پورا کر دے۔ حضور علیہ السلام نے روزی مانگی اللہ سے، اور برکت والی روزی مانگی۔ اللہ سے مانگی، آپ نے روزی مانگی اور برکت والی مانگی، کہ برکت والی روزی دے، کہ اسی میں گزارا ہو جائے۔ قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، یا اللہ جو میری مقدر کی روزی ہے اس پر مجھے قناعت دے دے اور اس میں برکت دے دے۔ اور آل محمد کے لیے بھی آپ نے روزی کی دعا مانگی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ اللہ آل محمد کو بقدر کفاف روزی دینا۔ مانگا، یہ نہیں کہ ہم انکار کر کے چلے جائیں گے کہ ہم کو ضرورت نہیں دنیا کی، ہم نہیں کھائیں گے، نہیں سوئیں گے، نہیں پیئیں گے، کپڑے نہیں پہنیں گے۔ کھانا سونا ہماری ضرورت ہے، اپنی حاجتیں اللہ سے مانگیں گے اور اچھی سے اچھی پوری ہو اس کو مانگیں گے، کہ اچھی سے اور پوری ہو۔ حدیثوں میں کہ آخر عمر میں وسعت رزق مانگا حضور علیہ السلام نے، کہ آخر عمر میں چونکہ آدمی کو قوا کمزور ہو جاتے تو وسعت رزق اللہ دے، اس کی تمنا کی حضور نے۔ لیکن دنیا کی زیب و زینت نہیں مانگیں گے اور اس کے چکر میں نہیں پڑیں گے کہ عالیشان مکان ہو اور بہترین دسترخوان ہو اور قسم قسم کے کپڑے ہوں۔ حاجتیں ضرورتیں ضرور مانگیں گے، لیکن ہماری توجہ کا مرکز جو ہے وہ دنیا کی زیب و زینت نہیں ہوگی، ہماری توجہ کا مرکز جنت الفردوس ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے تعلیم دی اس کی کہ اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ دنیا کا گھر، دنیا کے اسباب اور دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی ٹیپ ٹاپ یہ ہمارا مقصد نہیں۔ ہاں، اس لیے اس طرف توجہ نہ ہو۔ بعض مرتبہ اللہ دین سے، دین کی محنت سے وسعت کرتا ہے، آدمی سمجھتا ہے بڑی برکت ہو رہی ہے، مالی شان محل بناتا ہے اور گارڈن بناتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ یہ رحمت نہیں ہے۔ اگر خواہشات پر آدمی جا رہا ہے تو یہ رحمت نہیں ہے۔ آدمی اسراف کی طرف جا رہا ہے، رحمت نہیں ہے کہ آدمی کو اللہ نے دنیا دی اور دین کی وجہ سے، دین کی محنت کی وجہ سے برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ اب اللہ نے برکتوں کے دروازے کھولے اور جو مال میں اضافہ کیا اور جو دنیا کے اسباب اللہ نے دیے ہیں، یہ اسباب آخرت بنانے کے لیے دیے۔ جیسے قارون کو اللہ نے کہا تھا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ تجھ کو اللہ نے جو دیا ہے نا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اس سے آخرت بنا لے اپنی۔ دنیا میں محل بنانے کے لیے نہیں دیا ہے، ہاں ضرورت کا گھر ضرور بنا لیں، ضرورت کا کھانا ضرور کھاوے آدمی، ضرورت کا کپڑا ضرور پہنے، لیکن یہ مال کہیں خواہش کے راستے پر نہ لے کے چلا جائے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس محنت سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان اپنی جان مال کے دھوکے سے نکل جائے، کہ جان مال میری ہے، جو ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور امانت کو اس طرح لگانا ہے جس طرح امانت دینے والا راضی ہو جائے۔ امانت دینے والے نے خواہشوں پر لگانے سے منع کیا ہے۔
امانت دینے والوں نے ضرورت پر لگانے کا حکم دیا کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرو، کھاؤ پیو آرام کرو، اپنی ضرورت کا گھر بناؤ، نکاح کرو، اس کا حکم دیا ہے۔ ہاں، امانت دینے والے نے خواہش پر لگانے سے روکا ہے کہ مال خواہشات پر لگانے کی چیز نہیں، مال آخرت بنانے کے لیے۔ جان کی طاقت اللہ نے دی ہے وہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے، کھیل کود کے لیے نہیں دی ہے۔ ہاں، کھیل کود کے لیے نہیں ہے، جسم کی صحت کے لیے ورزش ہے تھوڑی سی، کھیل کود مقصد نہیں ہمارا کہ طاقت اللہ نے دی تو آدمی کھیل میں لگ جائے 2 گھنٹے 4 گھنٹے روزانہ، چاہے دماغی کھیل ہو یا جسمانی کھیل ہو، کس کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت بنانے کے لیے ہے۔ یہ مقصد ہے ہمارا کہ ہماری آخرت اچھی سے اچھی بنے، ہماری جنت عالی شان ہو، اس کا استحضار ہو کہ لمبی نمازیں پڑھے تاکہ اس کا اجر بڑھ جاوے، اللہ کے نام پر خوب خرچ کرے تاکہ آخرت میں بدلہ مل جاوے، اپنی جسم سے لوگوں کا تعاون کریں، مدد کریں تاکہ اس کا بدلہ مل جاوے، اپنی زبان کی طاقت کو، گویائی کو استعمال کر کے خوب اللہ کی بڑائی بولیں تاکہ ایک ایک کے دل میں رچ بس جاوے اور اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں مل جاوے۔ اس کے لیے خواہشات کی طرف نہیں جانا ہے۔ جب نعمتیں بڑھتی ہیں تو فطری رجحان خواہشات کی طرف جاتا ہے، لیکن اللہ حکم دے رہا ہے کہ حکم کی طرف آؤ، چاہتوں کی طرف مت جاؤ، جو زندگی پہلے گزار رہے تھے اسی پر باقی رہیں۔ ٹھیک ہے، اظہار نعمت آدمی کریں کہ پہلے بہت تنگی تھی تو آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، اب اللہ نے سہولت کر دی تو اب آدمی اچھے کپڑے پہنے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواہشیں پوری کرتا رہے۔ ہر روز نئے نئے شو روم میں ہیں، کبھی بیوی کو لے کر کون سا کپڑا پسند ہے، کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں کپڑے کی خریدی کر رہا ہے، جو ضرورت محلے میں پوری ہو جاتی، کبھی جوتے خریدنے کسی شو روم میں ہیں، اب گھر میں ضرورت پوری ہو رہی لیکن اب پیسہ بڑھ گیا تو اب یہ چھوٹا گھر پسند نہیں آ رہا تو آدمی نیا گھر میں عالیشان مکان کی فکر میں۔ یہ ضروریات زندگی ہے۔ ہاں، ضرورت زندگی کو بقدر ضرورت پورا کر کے باقی جان و مال کو امانت سمجھ کر، اپنی جاگیر نہیں ہے، اپنی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین آسمان کی میراث اللہ کی ہے۔ ہم کو اللہ نے وقتی طور پر مالک بنایا ہے تو اس کو اللہ کی امانت سمجھیں، اس کو لگانے کا جذبہ بناویں۔ یہ جو خروج ہیں راہ خدا کی جو نقل و حرکت ہے، اس کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان اپنی جان و مال کو راہ خدا میں لگانے کا جذبہ پیدا کرے۔ اس کی مشق ہے یہ، خالی نکلنے کے لیے نہیں، ایک مشق ہے یہ کہ 4 مہینے لگے، اب بقیہ جو 8 مہینے ہیں ان 8 مہینوں میں اپنے گھر رہ کر اس میں بھی زیادہ حصہ اللہ کے نام پر لگیں، جان و مال کا، اپنی گھر والوں کی ضرورتیں حاجتیں پوری کرتے ہوئے، اپنے واجب حقوق کو ادا کرتے ہوئے، باقی جو جان و مال ہے اس کا حصہ بھی زیادہ راہ خدا میں لگے۔ یہ نہیں کہ 4 مہینے لگا لیے ہیں، اب 8 مہینے پائچے چڑھا کے دکان میں اتر جائیں گے تو اگلے سال نکلیں گے پھر وہاں سے باہر۔ اس کے لیے نہیں، ایک مشق ہے کہ زندگی پوری اور جان و مال راہ خدا میں لگے، ہمارے جذبات وہ بنے، ہمارے ارادے وہ ہوں، ہمارے عزائم وہ ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں۔ جیسے ایک ملازم ہوتا ہے، اس کے پاس بہت سارے اسباب استعمال کے، کوئی بھی بھائی میرا تھوڑا ہے تو ہمارے مالک کا ہے، میرا نہیں ہے۔ کوئی اس کے پاس کار مانگ رہا ہے، بھائی مجھے اجازت نہیں ہے، ہمارے مالک ہے، میری نہیں ہے۔ وہ کوئی رقم لے کر جا رہا ہے بڑی، کوئی کہے بھائی اس میں سے مجھے اتنے دے دو، بھائی یہ تو ہمارے مالک کی۔ گھر میں کوئی رقم لے کر چلا گیا 1,00,000 2 لاکھ روپے اور بیوی کہے اس میں سے مجھے اتنے دے دو، ارے میرا تھوڑا ہے، یہ تو مالک کا ہے۔ تو یہ استحضار ہمیں ہر مال میں رہے کہ ہمارا نہیں ہے۔ ہاں، جان ہماری نہیں ہے کہ جو جہاں چاہے ہماری جان استعمال کر لیں۔ دوست چاہے تو ہمیں گھومنے پھرنے لے کر چلے جائے، بیوی چاہے تو ہم کو پتہ نہیں کہاں لے جائے، اور بچے چاہے تو پتہ نہیں کہاں لگوا دیں۔ یہ کسی کے مرضی کے تابع نہ ہو، ہماری جان و مال اللہ کی مرضی پر لگے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کی منشا کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اور اللہ کی منشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ کے طریقے پر جان لگے، آپ کے طریقے پر مال لگے، اللہ کے دین کے احیاء پر ہمارا جان مال لگے۔ اس کی یہ مشقیں ہیں، یہ 4 مہینے اور 7 مہینے اور سال اور قلے اور 6 روزے اور 2.5 گھنٹے جو ہیں، یہ اس کی مشق ہے اس اصل تک پہنچنے کے لیے۔
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو ہماری نقل و حرکت اور ہماری محنت کا جو نظام، یہ جو ہماری محنت اور ہمارا جوہد ہے، وہ صحابہ والی محنت تک پہنچنے کے لیے کہ وہاں تک پہنچنا ہے، ابتدا یہاں سے کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے، سب نیت بنا ہوا ارادہ کریں انشاءاللہ کہ اپنے دین کو سیکھتے ہوئے سکھاتے ہوئے ہم یہ جذبات بنا کر دنیا میں زندگی گزاریں کہ جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو اللہ کے نام پر لگائیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ہر وقت یاد رکھیں گے، بھول نہیں جائیں گے، ہر وقت یاد رکھیں گے، گھر جا کر، دکان میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں بھی، بچوں میں، اپنی قوم میں جا کر اس کو بھولیں گے نہیں، بلکہ یہ سبق یاد رکھیں گے، اور موقع جب بھی ہمارے پاس موقع ہے تو اس سبق کو دہراتے رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اب اس کے لیے اظہار کریں، کھڑے ہو کر پیش کریں، کون کون تیار ہیں؟ کھڑے ہو کر اظہار کریں، سبھی تیار ہیں؟